کچھ کہا تو نہیں تم نے ان سے؟ بالکل نہیں، آپ نے منع فرمایا تھا۔ ہاں، یہ چیک کیا۔ اب کیا حکم ہے مرشد؟ الیاس خان، تم واپس جاؤ، جس نئی زندگی تم نے آغاز کیا ہے اس پر ثابت قدم رہنا ہی ذریعہ نجات ہے۔ برائی بہت خوبصورت ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا بے حد بھیانک، اس کے برعکس نیکیوں کا سفر مشکل ترین لیکن منزل نہایت سکون بخش۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا لیکن مرشد ابھی میں آپ کے پاس رکنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ مرشد، ان سوروں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، انہوں نے آپ کی تلاش شروع کر دی ہوگی، ان کے بہت سے گرگے ہیں، وہ انہیں بھی استعمال کریں گے اور تم میری حفاظت کرو گے۔ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں مرشد، میں تو خود ایک کمزور انسان ہوں لیکن میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، اگر کوئی نظر آیا تو آپ کو ہوشیار تو کر سکتا ہوں۔ تمہارا شکریہ الیاس خان، میری نصیحت ہے کہ ان لوگوں سے تصادم کی کیفیت اختیار نہ کرنا۔ اب تم ایک ذمہ دار شخص ہو، تمہارے شانوں پر جوان بہن اور بوڑھے ماں باپ کا بوجھ ہے، بہت مشکل سے تمہارے ماں باپ کو اپنی خوش بختی پر یقین آئے گا مگر انہیں یقین دلانا تمہارا فرض ہے۔ جاؤ دوست، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ آپ مرشد، میں آ جاؤں گا، میری فکر مت کرو۔ وہ مشکل تمام میں نے اسے روانہ کیا اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو فرید خان کے گھر کے دروازے کو دیکھنے لگا۔ اندر ماموں ریاض موجود تھے، میرے ماموں ریاض جنہیں معلوم تھا کہ امی ابا کہاں ہیں۔ میں انہیں دیکھ سکوں گا، ان سے مل سکوں گا۔ میری امی، میرے ابا، میری بہن، دل میں سرور اتر آیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ماموں ریاض کے سامنے نہیں آؤں گا، ان کے گھر تک ان کا پیچھا کروں گا اور پھر سب کے سامنے ایک دم جاؤں گا۔ کیا کیفیت ہوگی ان کی، کیا ہوگا؟ بدن ہٹ رہا تھا، اعصاب کشیدہ ہو رہے تھے کہ جانے کتنے عرصے کے بعد 5 بجے اور پھر میں نے فرید خان کے گھر کے دروازے سے ماموں ریاض کو نکلتے دیکھا۔ ہاں، وہ ماموں ریاض ہی تھے، کھوئے سے، مزمحل سے، شیپ بڑا ہوا تھا، ہاتھ میں کپڑے کا بنا ہوا تھیلا تھا جس میں کوئی چیز محسوس ہو رہی تھی۔ لباس ہی بہت معمولی تھا، ان کی پریشان حالی کا صاف احساس ہوتا تھا۔ نہ جانے کیسے زندگی گزار رہے ہیں یہ لوگ، ظاہر ابو تو کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے ہوں گے، ان سب کی کفالت کا بوجھ ماموں پر ہوگا۔ دل بے اختیار ہو رہا تھا، جذبات میں چل رہے تھے، خواہش ہو رہی تھی کہ سب کچھ بھول کر دوڑوں اور ان سے لپٹ جاؤں، اتنا روؤں کہ ایک عرصے سے رکے ہوئے سارے آنسو بہہ جائیں، لیکن خود کو سنبھالا۔ احتیاط ضروری ہے، مجھے ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ماموں ریاض کافی دور تک نکل گئے تھے، میں چل پڑا۔ سونے کے چند سکے میرے پاس موجود تھے، یہ ان کے کام آئیں گے، اس کے بعد جس طرح ہی بن پڑا میں ان کے حالات بدل دوں گا۔ یہ تو میرا فرض ہے، میری تو ابتدا یہیں سے ہونی چاہیے تھی مگر یہ تقدیر میں نہیں تھا۔ اگر امی ابو اور شمسہ وہاں موجود ہوتے جہاں ماموں جا رہے ہیں تو مجھے دیکھ کر ان پر کیا گزرے گی، کیا کیفیت ہوگی؟ کہیں یہ لوگ بھی مجھ سے بددل نہ ہو گئے ہوں، مجھے اپنی پریشانیوں کو ذمہ دار سمجھ کر مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے ہوں۔ یہ احساس مجھے الیاس خان کے ان الفاظ سے ہوا تھا جن میں اس نے ماموں ریاض کے بارے میں بتایا تھا کہ میرے پیغام کا ان پر کوئی رد عمل نہیں ہوا تھا۔ خیر، اگر ایسا ہوا بھی تو کیا، بالآخر میں انہیں خود سے راضی کر لوں گا، اپنی کہانی سنا کر بتاؤں گا کہ میں نے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے۔ ان سوچوں نے، ان احساسات نے اس سفر کی طوالت کا احساس ختم کر دیا تھا جو ماموں ریاض نے رکے بغیر طے کر لیا تھا۔ یہ بہت طویل سفر تھا، نہ جانے کتنی سڑکیں، گلیاں، بازار، محلے عبور کر کے آئے تھے وہ۔ آبادی خال خال رہ گئی تھی، جس جگہ وہ پہنچ گئے تھے وہاں کھیت بکھرے ہوئے تھے اور ان کھیتوں کے دوسرے سرے پر کچھ بوسیدہ مکانات دور دور سے نظر آ رہے تھے۔ غالباً یہاں بجلی نہیں تھی، کھمبے بھی نہیں لگے ہوئے تھے، ان ٹوٹے پھوٹے مکانوں سے چند ملگجی مدھم روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ میں چونک پڑا، ان روشنیوں کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ کتنا فاصلہ پیدل طے کیا گیا ہے، کہ چلتے چلتے رات ہو گئی اور پھر یہ آبادی عجیب سی تھی، یہاں یہ لوگ اتنی دور اور ایسی جگہ جو زندگی کی سہولتوں سے محروم ہے، اس کی وجہ بھی غربت ہو سکتی ہے۔ دل رونے لگا، کتنی بے بسی کا شکار ہیں یہ لوگ، کیا بیت رہی ہے ان پر۔ ماموں ریاض ایک دروازے پر رک گئے، ایک لمحہ رکے، پھر اندر داخل ہو گئے۔ میرا دل بند بند سا ہو گیا، منزل آ گئی تھی، وہ جگہ آ گئی جس کی مجھے صدیوں تلاش تھی۔ قدم من بن بھر کے ہو گئے تھے، نہ جانے کتنی مشکل سے بقیہ رستہ طے کیا تھا۔ ان مکانوں کے قریب سے دیکھا، زمانہ قدیم کے بنے ہوئے تھے، دیواروں میں ایک اینٹ سلامت نہیں تھی، اس کے باوجود مضبوط تھے۔ جس دروازے میں ماموں ریاض داخل ہوئے تھے اس کی زنجیر بجائی اور دھڑکتے دل کے ساتھ انتظار کرنے لگا۔ دروازہ کون کھولے گا؟ شمسہ، امی ابو یا ماموں ریاض؟ کس سے کیا کہوں گا؟ کیا وہ لوگ مجھے ایک نگاہ میں پہچان لیں گے؟ مشکل ہو جائے گا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد زنجیر دوبارہ بجائی، پھر تیسری بار بہت زور سے، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ جگہ شاید بہت بڑی ہے، یہ لوگ دروازے سے دور ہوتے ہوں گے یا کوئی اور یہاں آتا نہ ہوگا، یا ماموں ریاض اکیلے۔ اس خیال سے دل لرز گیا، اگر ماموں ریاض اکیلے ہیں
تو امی ابو ایک دم بے چینی طاری ہو گئی، زور زور سے زنجیر بجانے لگا۔ پھر دروازے کو زور سے اندر دھکیلا تو کھل گیا۔ بے صبری سے اندر قدم رکھ دیا۔ گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، جگہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ماموں ریاض، میں نے آواز لگائی اور میری آواز گونج کر رہ گئی۔ دل پر وحشت آنے لگی۔ اس بار پہلے زیادہ زور سے چیخا، کوئی جواب نہ ملا۔ یہاں کوئی ہے؟ میں نے پھر حلق پھاڑا اور اس بار روشنی کی ایک مدھم سی کرن ابھری۔ یہ کرن کسی دروازے کی جھری سے ابھری تھی۔ اسے دیکھ کر میں اندھوں کی طرح اس طرف لپکا۔ بہت مدھم کرن تھی، لیکن اس کی نشاندہی میں دروازے تک پہنچ گیا۔ اس دروازے کو بھی دھکا دے کر میں نے کھول دیا اور دوسری طرف نکل آیا۔ یہاں زیادہ تاریکی نہیں تھی، گول سا بڑا صحن نظر آ رہا تھا جس کی زمین اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، لیکن وہی کیفیت یہاں بھی موجود تھی۔ ٹوٹی پھوٹی اینٹیں، درمیان میں کیاریوں جیسی جگہ چھوڑ دی گئی تھی جس میں درخت اگے ہوئے تھے۔ بہت اونچے اونچے 4 درخت یہاں نظر آ رہے تھے جو اوپر جا کر آپس میں ایک دوسرے سے پیوست ہو گئے تھے اور انہوں نے اس صحن پر سایہ کر لیا تھا۔ لیکن چونکہ آسمان پر ابھی تھوڑی بہت مدھم روشنی تھی، اس لیے یہ صحن زیادہ تاریک نہیں ہوا تھا۔ روشنی کی وہ کرن جس نے دروازہ اجاگر کیا تھا، اس دروازے کے سامنے ایک اور دروازے سے ابھر رہی تھی۔ خوف، دہشت کا ایک اور ہولناک احساس میرے وجود پر طاری ہو گیا۔ ہاتھ پاؤں پھولنے لگے اور کانوں میں شائیں شائیں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ شاید یہ خوف کا احساس تھا جو میرے ذہن پر مسلط ہو گیا تھا۔ ماموں ریاض کہاں چلے گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے اور دل چاہ رہا تھا کہ بیٹھ جاؤں۔ سانس بے حد تیز ہو گیا تھا۔ اس حالت میں کئی منٹ یہاں کھڑے کھڑے گزر گئے۔ نہ جانے کس طرح میں نے ایک بار پھر اپنے حلق سے آواز نکالی اور ماموں ریاض کو پکارا، لیکن جواب ندارت۔ دل کے کسی گوشے میں یہ احساس ابھر رہا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ غیر حقیقی ہے۔ کچھ ہو گیا ہے، کوئی ایسی بات جو آنے والے وقت میں میرے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ سوچا تو کچھ اور تھا اور ہو کچھ اور رہا تھا۔ کیسے کیسے احساس لے کر یہ طویل اور تھکا دینے والا سفر کیا تھا، کیا کیا امیدیں باندھی تھی، آخر کیا ہونے والا ہے۔ لرزتے قدموں سے اس دروازے کی جانب بڑھا جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ یہاں پہنچ کر دروازہ زور زور سے بجایا۔ میرے ہاتھوں سے پیدا ہونے والی آواز کئی گنا زیادہ ہو کر پھیل رہی تھی اور اس میں ہوا کی شائیں شائیں بھی شامل تھی۔ درختوں کے پتے ایک دوسرے سے ٹکرا کر بج رہے تھے اور ماحول پر ایسا دہشتناک سناٹا سا پھیلتا جا رہا تھا کہ دل کی دھڑکنیں چیخ اٹھی۔ میرے زور زور سے دروازہ بجانے سے ہی دروازہ بھی اندر کو دب گیا اور میں نے کسی انوکھے جذبے کے تحت اندر قدم رکھا۔ اس بار میں وسیع و عریض کمرے میں داخل ہوا تھا جس کی قدامت کا اندازہ اس میں موجود اشیاء سے ہوتا تھا۔ گرد کی ایک دبیز اور بدبودار تہہ اس کے فرش پر جمی ہوئی تھی۔ اونچی چھت کے درمیان ایک بہت بڑا جھاڑ لٹک رہا تھا۔ دیواروں پر چاروں طرف جالے لگے ہوئے تھے اور ایک طرف آتش دان میں مدھم مدھم سی زرد روشنی ہو رہی تھی۔ اسی آتش دان کے اوپر ایک شمع روشن تھی۔ میں نے اس کمرے کی فضا میں ہلکی ہلکی گرمی محسوس کی اور میرا بدن ایک بار پھر وحشت سے لرز اٹھا، کیونکہ اچانک ہی کمرے کی روشنی میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے کچھ 7 فٹ کے فاصلے پر آتش دان کے اوپر رکھی ہوئی چند شمع خود بخود روشن ہو گئی تھی۔ یہ شمع پرانے قسم کے ایک شمعدان میں لگی ہوئی تھی، سفید سفید لمبی لمبی۔ خدا جانے ان شمعوں کو روشن کس نے کیا تھا۔ میں اب شدید دہشت کا شکار ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر میں ان شمعوں کے قریب پہنچ گیا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ پہلے وہ صرف ایک ہی موم بتی جل رہی تھی، لیکن اب یہ شمع کس نے روشن کی؟ وہ نادیدہ ہاتھ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے جنہوں نے حرکت کی تھی۔ موم بتیوں کے شعلے بالکل سیدھے اوپر اٹھ رہے تھے جیسے ہوا سے محفوظ ہو۔ میں غیر ارادی طور پر ان پر پھونکے مارنے لگا اور ایک بار پھر میری آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ میری پھونک مارنے سے کسی نہ کسی شعلے کو تو بجھ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ جنبش بھی نہیں کر رہے تھے۔ دل بری طرح دھک دھک کرنے لگا، پورا بدن پسینے میں ڈوب گیا اور اب اس کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں سوچا جا سکتا تھا۔ ماموں ریاض حقیقت نہیں تھے بلکہ کوئی خوفناک دھوکہ جس کے تعاقب کرتے ہوئے میں سولناک مکان میں پہنچ گیا ہوں۔ لیکن اس دھوکے کی بنیاد کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ بہت عرصے تک میں اس سے محفوظ رہا تھا، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوا کہ میری ایک حیثیت بن گئی تھی۔ اس کے بعد یہ سب کچھ کیا کروں، کیا کرنا چاہیے مجھے؟ بے شک شدید ترین حالات کا شکار رہ چکا تھا، ان حالات میں رہنے کی عادت پڑ گئی تھی، لیکن کچھ عرصے صورتحال زیادہ مختلف ہو گئی تھی اور اب یہ سب کچھ میرے لیے بڑا دہشتناک تھا۔ میں نے پریشان نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا اور دروازہ ایک کے اندر ایک اور دروازہ نظر آ رہا تھا۔ ماموں ریاض کا سفر تو اب دل سے نکلتا ہی جا رہا تھا۔ میری تقدیر میں بھلا یہ روشنی کہاں ہے؟ میں تو تاریک اندھیروں کا مسافر ہوں، مجھے انہی تاریکیوں میں زندگی بھر کا سفر کرنا ہے۔
ان خوشیوں سے بھلا میرا کیا واسطہ جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں، مگر اب یہ نیا جال، نیا فریب کیا معنی رکھتا ہے؟ بس اس بار غور کر چکا تھا اس بات پر کہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے، اور میری اس غلطی نے مجھ سے میرا صاحبان چھین لیا۔ وہ کمبل جو میرے لیے ایک بزرگ کا عطیہ تھا مجھ سے واپس مانگا گیا تھا، صاف کہا گیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا تھا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ ہوا تھا اس میں میری غلطی نمایاں تھی، لیکن اب کیا کرنا چاہیے؟ اپنی اس غلطی کو تسلیم کر کے کیا ایک بار پھر موت کی آرزو کرنے لگوں یا زندگی کی جانب رخ کیے رہوں؟ جیسا بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، گزاروں اسی میں گزاروں۔ زندگی کتنی قیمتی شے ہے، کوئی جینے والوں سے پوچھے جو کسی بھی طور پر مرنا نہیں چاہتے۔ میں بھی مرنا نہیں چاہتا۔ بے شمار بار دل اس دنیا سے اکتایا، اپنے آپ سے اکتایا، لیکن جب موت کو گلے لگانے کی آرزو کروں تو نہ جانے کیا احساس ہوگا دل میں۔ کافی دیر تک میں اسی طرح اس پراسرار کمرے میں کھڑا سوچوں میں گم رہا، اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ کم از کم یہاں کا تھوڑا سا جائزہ لے لوں، اور اس کے بعد اس گھر سے باہر نکل جاؤں جہاں میں صرف ایک دھوکے کے تعاقب میں آیا تھا۔ سامنے ہی ایک کمرہ نظر آ رہا تھا، اس کے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ میں اس دروازے کے زنگ کو دیکھ رہا تھا، صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اسے مدت سے نہیں کھولا گیا ہے۔ روشنی نظر نہیں آ رہی تھی، ہو سکتا ہے دوسری طرف تاریکی ہو، کیونکہ روشنی نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں واپس پلٹا، ایک شمع ہاتھ میں اٹھائی اور دوبارہ دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ پھر میں نے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا اور ایک لمحے میں دروازہ کھل گیا۔ شمع کی روشنی میں مجھے بڑا اور وسیع کمرہ نظر آیا۔ یہاں بھی فرش پر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر صدیوں سے انسانی قدموں گزرنا ہوا ہو۔ دیواریں پلاسٹر کے بغیر تھیں اور ان سے ٹوٹی پھوٹی اینٹیں جھانک رہی تھیں۔ ایک سمت ایک زینہ سے بنا ہوا تھا جو اوپر جا کر چھت میں گم ہو گیا تھا۔ یہ کمرہ پہلے کمرے سے بھی زیادہ پراسرار تھا۔ ابھی میں یہیں کھڑا ہوا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ دفعتاً ہی مجھے اوپر قدموں کی سی آہٹ محسوس ہوئی اور میرا دل دہشت سے اچھل پڑا۔ میرے حلق سے ڈری ڈری آواز نکلی، ماموں ریاض کہاں ہیں آپ؟ ماموں ریاض، کیا آپ یہاں اس گھر میں ہیں؟ اپنی آواز کے کھوکھلے پن کا خود بھی احساس ہوا تھا، لیکن جسے پکار رہا تھا اب اس کی موجودگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ لیکن کوئی اوپر یہ مکان خالی نہیں ہے، یہاں یقینی طور پر زندگی ہے۔ کوئی نظر تو آئے، دکھائی تو دے، اس سے پوچھوں اس طلسم خانے میں لانے کا مقصد کیا ہے؟ آخر میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ بس دماغ پر ایک دھند سی طاری ہو گئی اور میرے قدم ان سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے۔ 11 سیڑھیاں تھیں اور اس کے بعد لکڑی کی بنی ہوئی چھت۔ اوپر پہنچا، شمع کی روشنی نے ایک اور دروازے کو اجاگر کیا، لیکن اس دروازے کی دوسری جانب روشنی تھی۔ یقینی طور پر وہاں کوئی موجود تھا۔ کوئی سرسراہٹوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا۔ دلچسپ بات تھی کہ یہاں کوئی دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، اور یہ دروازہ ہی میرے دھکا دینے سے کھل گیا اور وہاں مجھے تیز روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی بالکل نیچے لگی ہوئی شمعوں کے جیسی تھی۔ یہاں بھی 5 شمعیں جو بہت لمبی لمبی تھی روشن تھیں، اور یوں لگتا تھا جیسے انہیں ابھی بھی روشن کیا گیا ہو، کیونکہ ان کا موم پگھلا نہیں تھا۔ لیکن کمرے کے منظر میں کچھ ایسی انوکھی باتیں تھیں جنہیں دیکھ کر میرا دل اینٹھنے لگا، اعصاب میں عجیب سی کھچاوٹ ہونے لگی۔ سامنے ہی ایک تابوت جیسی شے رکھی ہوئی تھی اور سرسراہٹوں کی آوازیں وہیں سے آ رہی تھیں۔ کمرہ روشن تھا، لیکن میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شمع پھینکی نہیں اور آہستہ آہستہ اس تابوت کے قریب پہنچ گیا۔ میرے خدا، میں نے جو کچھ دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ تابوت خاص قسم کا بنا ہوا تھا، اس کے کنارے اونچے نیچے تھے اور اس کے اندر ایک لاش نظر آ رہی تھی، ایک انسانی لاش جس کی بے نور آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں، اور یہ چہرہ ماموں ریاض کا چہرہ تھا۔ میں اس چہرے کو صاف پہچانتا تھا، ماموں ریاض ہی تھے۔ لیکن جو چیز مجھے ایسی نظر آئی جو میرے آواز کو بالکل ہی بے قابو کر رہی تھی، وہ ماموں ریاض کی لاش سے چمٹی لاتعداد پیلی پیلی مکڑیاں تھیں جو ان کے جسم پر ادھر سے ادھر پھر رہی تھیں اور جگہ جگہ ان کے کھلے جسم میں اپنے پنجے جمائے ان کا خون چوس رہی تھیں۔ ماموں ریاض، میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ شمع میرے ہاتھ سے چھوٹ کر کھلے ہوئے تابوت میں جا گری۔ مکڑیاں ایک دم منتشر ہونے لگیں، ان کی تعداد بے پناہ تھی، ان کا سائز بھی مختلف تھا۔ شمع گرنے سے ان میں سے کچھ مکڑیاں جل بھی گئی تھیں۔ وہ ایسے انداز میں اوپر کی جانب لپکیں جو بے حد لرزہ خیز تھا۔ میں بہت حواس ہو کر پیچھے ہٹا، لیکن پاؤں کسی چیز میں الجھ گیا اور میں چاروں شانے چت نیچے گر گیا۔ دفعتاً ہی مجھے ایک دھماکہ سنائی دیا اور اس کی وجہ ہی معلوم ہو گئی۔
وہ دروازہ جس سے میں اندر داخل ہوا تھا زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا تھا۔ ہوا بالکل نہیں چل رہی تھی، اگر ہوا چلتی تو شمعوں کے شعلے بھڑکتے، اس کا مطلب یہ ہے کسی نادیدہ شیطانی قوت نے یہ دروازہ بند کیا ہے۔ میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگا، سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا، لیکن جسم جیسے مفلوج ہو گیا تھا۔ آنے واحد میں لاتعداد سفید پیلی مکڑیاں میرے جسم تک پہنچ گئیں۔ میں اپنے جسم کے کھلے حصوں پر ان کے نوکدار پنجوں کی گردش محسوس کرنے لگا، وہ میرے جسم سے چمٹ رہی تھیں۔ جسم کے کھلے ہوئے حصوں میں باریک باریک سوئیاں ہی چبھنے لگیں اور درد کی شدت سے میرے حلق سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں۔ اعصاب اچانک ہی قابو میں آ گئے تھے۔ میں نے جوش وحشت میں مکڑیوں کو ہاتھ مار مار کر دور کرنا چاہا، لیکن بے سود ان کی نکیلی ٹانگیں میرے جسم پہ وصل ہو رہی تھیں اور وہ اپنے باریک باریک دانت میرے جسم میں چبو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ میری گردن تک پہنچ گئی اور اس کے بعد انہوں نے میرے چہرے پر چڑھنے کی کوشش کی۔ ایک خوفناک دھاڑ میرے منہ سے نکلی اور میں نے ایک دم کروٹ بدل کر زمین پر ہاتھ ٹکائے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جسم میں انتہائی خوف کے عالم میں قوتیں بیدار ہو گئی تھیں۔ میں نے بہت زور زور سے ہاتھ اور پاؤں جھٹک جھٹک کر ان مکڑیوں کو نیچے گرایا اور اس کے بعد دروازے کی جانب دوڑ لگائی۔ پوری قوت سے میں نے دروازے کو پکڑ کر کھینچا اور دروازہ کھل گیا، لیکن میں باہر نکلتے نکلتے ایک بار گر پڑا تھا۔ چند مکڑیاں جو میرے لباس پر چڑھ گئی تھیں میرے ساتھ ہی باہر آ گئی تھی۔ میں مائع بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ مکڑیوں نے میرے جسم کے کھلے حصوں کی طرف دوڑنا شروع کر دیا اور وہاں پہنچ کر مجھے کاٹنے لگی۔ میں بار بار چیخ رہا تھا، مکڑیوں کو چٹکیوں سے پکڑ پکڑ کر نیچے پھینک رہا تھا، ساتھ ہی میں انہیں پاؤں سے مسلتا بھی جا رہا تھا۔ یہ ایک بے حد گھناؤنا کام تھا، لیکن اس وقت زندگی بچانا سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ مکڑیاں اپنا کام کر رہی تھیں، مگر میری کوششوں سے ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ آخری مکڑی میرے پاؤں کے نیچے آ کے مر گئی۔ اس مصیبت سے چھٹکارا پاتے ہی میں اس راستے کی طرف دوڑا جہاں سے اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ایک دروازہ کھلا نظر آیا اور میں اس میں گھس گیا، مگر وہ ایک کمرہ تھا اور اس میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ وہاں سے نکل کر ایک رازداری میں بھاگا جو آگے جا کر دوسری طرف گھوم گئی تھی، لیکن دوسری طرف مڑ ہی رہا تھا کہ اچانک سامنے سے بند دیوار آ گئی اور بمشکل دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر ٹکرانے سے بچا۔ وہ راستہ کہاں گیا؟ جہاں سے اندر آیا تھا کہاں گیا وہ راستہ؟ وہاں سے پلٹا اور پھر جہاں تک بھاگ سکا بھاگا، لیکن جہاں پہنچتا راستہ بند ملتا۔ حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے، آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پھر ایک تاریک کمرے میں داخل ہو گیا، گہرا گپ اندھیرا تھا، پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، غالباً غسل خانہ تھا۔ میں ٹٹول کر آگے بڑھنے لگا۔ ایک جگہ پانی کی دھار گر رہی تھی، پانی ہلکا گرم تھا، مگر پیاس اتنی شدت کی تھی کہ میں نے منہ کھول دیا۔ پانی کے کئی گھونٹ الگ سے اتارے، مگر یہ پانی ہلکا نمکین تھا اور اس میں پانی جیسا پتلا پن نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ایک عجیب سی بو، ایک عجیب سلانت۔ میں ایک دم پیچھے ہٹ گیا، دونوں ہاتھوں کا چلو بنایا، پانی اس میں لیا اور انگلی سے مسل کر دیکھنے لگا۔ عجیب سی چپکن تھی اس میں، مگر تاریکی میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس سلانت سے الٹی آ رہی تھی، پیٹ اور سینے پر ایک دم بڑا بھاری پن پیدا ہو گیا تھا۔ میں کراتا ہوا وہاں سے باہر نکل آیا۔ کوئی عظیم شیطانی جال تھا جس میں بری طرح جکڑ گیا تھا۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ کیا ہے؟ کسی جگہ روشنی نظر آئی، اس سے پہلے ہی روشنی نہیں تھی، مگر اس طرف رخ کرتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ادھر کلیجہ تھا کہ حلق کے راستے باہر آنا چاہتا تھا۔ راستہ کہاں ہے؟ کوئی ہے اس منحوس گھر میں؟ ارے کوئی مامو یاد، ابو، امی، شمسا، کوئی ہے؟ میں تیری سے کہا۔ میری آواز گھٹ گئی، متلی آ گئی تھی اور میری حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ سر چکرا رہا تھا، آنکھوں کے سامنے ستارے ناچ رہے تھے، لگ رہا تھا یہی آخری وقت ہے، مر جاؤں گا۔ پھر سب کچھ آگے بڑھا، رخ ایک روشنی کی طرف تھا۔ نہ جانے وہاں کیا ہے۔ کھلا ہوا دروازہ تھا، چوکور کمرہ تھا، کھردار فرش، کارنس پر روشن شمع۔ سامنے ایک اور دروازہ تھا۔ نقشہ بدل گیا تھا اس گھر کا میرے داخل ہونے کے بعد۔ کیسے روشنی میں ہاتھوں پر نظر پڑی۔ ایک اور چیخ حلق سے بلند ہوئی، دونوں ہاتھ سرخ ہو رہے تھے، انگلیاں ایک دوسرے سے چپک گئی تھیں۔ خون، پورا جسم خون میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ دھار جو نہ جانے کہاں سے گر رہی تھی، پانی کی نہیں خون کی دھار تھی، اور میں نے کئی گھونٹ خون پیا تھا۔ اس بار یوں لگا جیسے آنتیں حلق کے راستے باہر نکل رہی ہوں اور بری طرح متلیاں ہو رہی تھیں، اور مجھے بیٹھ جانا پڑا۔ آنکھیں بند کر لی تھی تاکہ حلق سے نکلنے والی علائش نظر نہ آئے۔ سر بالکل خالی ہو گیا تھا،
جب حالت کچھ بہتر ہوئی تو اپنی جگہ سے اٹھا اور سامنے نظر آنے والے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ بے نور سی آنکھوں نے کمرے کے ماحول کو دیکھا۔ وہی کمرہ تھا جہاں تابوت دیکھا تھا اور اس تابوت میں مامور ریاض کی لاش نظر آئی تھی، مگر اب وہاں مکڑیاں موجود نہیں تھی۔ فرش صاف پڑا تھا، مکڑیاں یقیناً دوبارہ تابوت میں جا گھسی تھیں۔ مامور ریاض مر گئے، میں نے دل میں سوچا۔ بے اختیار قدم آگے بڑھائے، تابوت میں جھانکا، لاش موجود تھی، مکڑیاں موجود نہیں تھیں، ایک بھی مکڑی نہیں تھی۔ البتہ مامور ریاض کی لاش خون سے آری تھی، بالکل زرد، بے رونق، سرد۔ تابوت میں اچانک دونوں ہاتھ نیچے کیے ہوئے ان کے شانوں کو مضبوطی سے پکڑا اور اوپر اٹھایا۔ بالکل ہلکا جسم تھا، مگر اچانک یوں محسوس ہوا جیسے مامور ریاض نے پاؤں اٹھایا ہو۔ یہ صرف احساس نہیں تھا، ایسا ہوا تھا میرے ہاتھوں کے سارے وہ تابوت سے باہر نکلنے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ میں نے دہشت زدہ نظروں سے ان کا چہرہ دیکھا اور پھر جلدی سے انہیں چھوڑ دیا۔ یہ مامور ریاض نہیں تھے، بلکہ اب مکروہ صورت بھوریا چرن کا چہرہ بن چکا تھا، اور جو 100% بھوریا چرن تھا۔ اس کی شکل نامعلوم سے انداز میں کسی مکڑی کی شکل سے مشابہ تھی، ہاتھ پاؤں بھی اسی طرح مڑے تھے۔ اسے اب میرے سہارے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اچھل کر تابوت سے باہر نکل آیا۔ کیسے ہو میاں جی؟ اس نے چکتی آواز میں پوچھا۔ بھوریا چرن، میں نے آہستہ سے کہا۔ پہچان لیا نا؟ ہاں چلو اچھا ہے، ہم تو سمجھے بھول گئے ہوگے، ہمیں بہت سمے بیت گیا تھا۔ مامور ریاض کہاں ہیں بھوریا چرن؟ سب مل جائیں گے میاں جی، سب مل جائیں گے، اب کیا رہ گیا ہے؟ اگر تم بھی وہم کے پکے نکلے۔ وہ کیسے بھوریا چرن؟ ہمارا کام ہی کر کے نہ دیا، اب بھی نہیں کروں گا۔ اب اس کے لہجے میں طنز تھا۔ ہاں تو کیا سمجھتا ہے، ہار مان لی ہے میں نے تجھ سے؟ تو پاگل ہے بھوریا چرن، ڈوب مرو میاں جی، کہیں سلو اور پانی میں ڈوب ہی مرو۔ اچھا ہے، اب تم ہو کیا میاں جی؟ ذرا اس پر تو غور کر لو۔ میں تو کچھ بھی نہیں تھا بھوریا چرن، مگر تو دیکھ لے، آج تک تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ مقصد میں تو ہم ایسے کامیاب ہوئے میاں جی، جانو گے تو جی خوش ہو جائے گا تمہارا۔ اچھا کیا کھنڈولا بن گیا؟ ہم تو کھنڈولا نہ بنے، پر تم پر دھرماتما نہ بن سکے۔ یہ ہے تمہارا دھرم، جیون بھر کشٹ اٹھائے، پر ایک غلطی کری اور مارے گئے۔ اس نے مسرور لہجے میں کہا اور میں اسے گھورنے لگا۔ اب تم ہم میں سے ہو میاں جی، نام اور بدل لو، دھرم داس رکھ لو یا کالی چرن، مسعود احمد تو نہ رہے اب تم۔ وہ خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا اور میں اس کے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہا ہے یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اتنا عرصہ دور رہا تو دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ اب اس سے جان چھوٹ گئی۔ جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، اگر اسے پورا کر لوں تو شاید اس کرب کی زندگی سے نجات پا لوں، اور اب اسے برا بھلا کہہ لوں تو کیا ملے گا؟ کم از کم معلومات ہی حاصل کر لوں، کوئی سمجھ میں ہی آئے۔ تم کس مقصد میں کامیاب ہوئے بھوریا چرن؟ ہاں، بھاگ ہوتے ہیں، منش کے شنکھا بنے تو من میں آئی کہ کھنڈولے بنے، مگر بھاگ میں نہیں تھا۔ ملا بھی تو تم جیسا پاگل، دھرم کے پیچھے بھاگنے والا۔ ارے پاپی، تو دھرم داس بننے تو نہیں آیا تھا، ہمارے پاس برے کاموں کے لیے ہی آیا تھا۔ ریس کے گھوڑے، سٹے کے نمبر، دولت کے انبار، ابلاؤں کی غربت، یہی سب مانگنے آیا تھا تو ہم سے؟ ہم نے کب منع کیا تھا؟ تو ہمارا کام کر دیتا تو ہم تجھے وہ دیتے کہ جیون بھر مزے کرتا، دھرم ضرور برشٹ ہو جاتا تیرا، مگر دھرم داس تو ہی بتا، کیا تیرے ہی دھرم میں یہ سب جائز ہے؟ ریس میں دوڑے ہوئے گھوڑوں کے کھیل سے جو دولت ملتی ہے وہ نیک کمائی ہے، پھر تیرے من میں نیکیاں کیوں پھوٹ پڑی؟ ہمارا ستیہ ناش مار دیا تو نے، اور اس کے بعد جو کچھ تو کرتا رہا وہ میرے مرے پر 100 درے تھے۔ طرح طرح کے لوگوں سے دعائی دی تو نے اور ہمیں نقصان پہنچایا۔ تو کیا سمجھتا تھا چھوڑ دیتے ہم تجھے؟ تو تم میرے پیچھے لگے رہے۔ میں نے کہا پہلے تو سوچا تھا ہم نے کہ ایک دن تو راستے پر آ جائے گا، مگر اس مسئلے نے کھیل بگاڑ دیا۔ کس نے؟ ارے اسی فضل نے۔ باؤ فضل کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، اس نے جیون دان دے کر تیری رکشا کی، نہ صرف رکشا کی بلکہ میں نے روندی آواز میں پوچھا، رستے کھول دیے تیرے، تو نے جو گناہ کیے تھے اپنے دھرم کی نگاہ میں، اس نے انہیں دھونے کے لیے قربانی دے دی اور تو بچ گیا۔ تیری کٹنائیں دور ہونے لگی، مگر ہمارے لیے مشکل پیدا ہو گئی۔ میرے حلق میں گولا سا آن پھنسا تھا، بڑا روح فرسا انکشاف تھا۔ بابا فضل نے میری مشکلات دور کرنے کے لیے جان کا نذرانہ دیا تھا۔ اتنا بڑا احسار کیا تھا انہوں نے، اتنا بڑا احسار۔ بھوریا چرن میری کیفیت سے بے نیاز بولا، ہماری بھی کچھ مشکلیں ہوتی ہیں، کچھ بھید بھاؤ ہوتے ہیں۔ اگر تو مہان بن جاتا، اگر تیرے ہاتھوں کالے جادو والوں کو نقصان پہنچتا تو وہ ہمارے حساب میں لکھا جاتا، ہمیں جواب دینا ہوتا اس کا، اور ہمارے درجے کم ہوتے جاتے۔ مصیبت گلے پڑ گئی تھی ہمارے لیے، ہمارے تو لینے کے دینے پڑ گئے تھے،
اپنا کام بھولنا پڑا، تیری طاق میں لگے رہے، تجھے دیکھتے رہے، تیرے راستے روکنا تھے ہمیں اور ہم کامیاب ہو گئے۔ چولہے میں جا گھسی تیری مہانتا، وہ پھر ہنس پڑا۔ وہ کیسے بھوریا چرن؟ میں نے خود کو سنبھال کر پوچھا۔ بتائیں گے سسر، سب کچھ بتائیں گے، تجھے بھی تو کچھ دکھ ہو، تو بھی ہماری طرح کل سے۔ بتاؤ بھوریا چرن، دیوتا بن رہے تھے، مہان پرش بن بیٹھے تھے، سنسار کو دکھوں سے دور کرنے جا رہے تھے، اپنے دین دھرم کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ تم جانتے ہو؟ کیوں نہیں؟ ہمیں اب سے پہلے دشمنوں سے ہوشیار رہنے کی انکشا دی جاتی ہے، اس کے لیے دوسرے دھرموں کے بارے میں جاننا ہوتا ہے۔ میرے دین کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ جتنا جانتے ہیں وہ تجھ سے زیادہ ہے۔ تیرے دھرم میں ایک نکتہ ہے، سب سے بڑی چیز ایک نکتہ ہے، وہ کیا؟ ساری ہم سے پوچھ لے گا، کیا بتائیں تجھے؟ اسی لیے کہ تم نے میرے دین کو جاننے کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں، نکتے کی بات بالکل ٹھیک کہی ہم نے۔ تیرے دھرم میں واسناؤں کی گنجائش نہیں، نفس کی موت کو پہلا درجہ حاصل ہے، اور جو نفس کے جال میں پھنسا ڈوب گیا۔ تجھے ڈبونا ضروری ہو گیا تھا ہمارے لیے، دھن کے چکر سے تو نکل گیا، سندر ناریاں تجھے متاثر نہیں کر سکتی تھیں، اور ہمارا کام اس سمے تک نہیں بن سکتا تھا جب تک ایسے کسی پھیر میں نہ پڑے۔ سو ہم لگے رہے تیری طاق میں، اور موقع مل گیا، بڑا دین دیال بنا ہوا تھا اور لوگوں کے بڑے کام آ رہا تھا۔ ہم نے حساب کتاب لگایا اور کام میں مصروف ہو گئے۔ بابلے، وہ مٹکا جو تیرے درخت کی جڑ میں نظر آیا تھا، کسی کا دبا ہوا خزانہ نہیں تھا، وہ تو ہم نے سونے کی موروں سے بھر کر وہاں گاڑ دیا تھا۔ سو تجھے وہ نظر آ گیا، وہیں پر ہمارا کام بن گیا۔ تو وہ نکتہ بھول بیٹھا، تجھے بتایا گیا تھا، یاد ہے نا؟ تجھ سے کہا گیا تھا کہ پہلا کام انسانوں کے کام آنا ہے، دوسرا کام اپنے نفس کو مار کر اپنی منزل کی تلاش۔ اس کے بغیر مہانتا مکمل نہیں ہوتی۔ اگر تو اپنی خواہشوں کے جال میں پھنس گیا تو کچھ نہیں حاصل ہو سکے گا اس سنسار میں۔ بول، یہی بتایا گیا تھا نا تجھے؟ سو یوں ہوا کہ تو نے دیکھا اس آدمی الیاس خان کو، اور تجھے یاد آ گیا اپنے ماما جی۔ ارے ہم نے سوچا کہ اس سے بڑھیا موقع ملنا تو ممکن ہی نہیں، ماما جی کے پھیر میں تو لمبے لمبے پھیر میں پڑ سکتا ہے۔ اور بات بن گئی بھیا ہماری، سونے کا وہ مٹکا تو نے الیاس خان کو دے دیا، اس لیے کہ وہ تیرے ماما جی کا پتہ تجھے بتا دے، بس کام تو وہیں سے ہو گیا تھا۔ تو خود سوچ، دھرتی تو بہت بڑی ہے، نہ جانے کتنے خزانے بکھرے ہوئے ہیں اس دھرتی میں، اور سب کے سب آ جاتے ہیں تیری آنکھوں میں کیونکہ تجھے روشنی مل رہی تھی۔ تو بہت بڑا بن جاتا بھائی، مگر راستے روکنا ہی تھے۔ سو تو نے وہی کیا جو ہم نے چاہا، اور نکل گیا تو ان پابندیوں سے جو تجھ پر قائم کی گئی تھی۔ بس ایک کے بعد ایک ہمارا کام بنتا رہا، اور پھر بن گئے ہم تیرے ماما جی۔ میں خوف سے آنکھیں پھاڑ کر بولا، ہاں رے، اس سمے تو یہی سب کچھ کرنا تھا، لگا لائے تجھے اپنے پیچھے اور سب کچھ بھول گیا۔ تو جو کچھ تجھے دیا گیا تھا اسے بھول پر تو پڑ گیا، اور اپنے ماما جی کے پھیر میں، ماتا پتا کے جال میں، اور یہی ہم چاہتے تھے۔ اور یہ جگہ جہاں تو آیا ہے کہلاتی ہے بیر منڈل، یہاں سارے کے سارے ہمارے بیر رہتے ہیں۔ وہ مکڑیاں جو تیرے ماما جی کی لاش سے چمٹی ہوئی تھی، تیرا کیا خیال ہے مار دی تو نے؟ ارے جا باولے، بیر کہیں مرتے ہیں؟ وہ تو اپنا کام کر رہے تھے ہمارے کہنے سے، اور پھر ہم نے وہ خون تیرے شریر میں اتار دیا جو ہم نے 7 پورن ماشیاں منتر پڑھ پڑھ کر تیار کیا تھا۔ 17 آدمیوں کا خون جنہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا، اور جن پر 7 پورن ماشیاں منتر پڑھا تھا ہم نے۔ کالے جادو کا وہ سب سے بڑا منتر، جس سے بڑا منتر اور کوئی نہیں ہوتا، اور جو ایک شنکا کوئی معلوم ہوتا ہے، بس وہ خون پانی سمجھ کر پی لیا تو نے، اور تیرے اندر سے سب کچھ صاف ہو گیا، کچھ نہیں ہے اب تیرے پاس۔ سمجھا تو ایک کورے مٹکے کی طرح ہے جو اندر سے خالی ہے اور کورا ہے۔ یقین نہ آئے تو آزما لے اپنی کسی بات کو۔ ارے پاگل، تیری ساری تپسیا ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ اس طرح کم از کم ہمارا ایک کام تو بن چکا دیا، اور اپنی محبتوں کے ہاتھوں دیوانے ہو گئے، پھر کیا باقی رہ گیا؟ عام انسان بھی تو یہی سب کچھ کرتا ہے۔ میرا تو آزمائشی دور تھا، اور میں اس امتحان میں ناکام ہو گیا تھا۔ میں نے وہ نعمتیں ٹھکرا دی جو مجھے دی گئی تھی۔ اتنی ساری نعمتیں دے کر صرف ایک ہدایت کی گئی تھی مجھے کہ اپنی خواہشوں کا غلام نہ بنوں، اور وہ نہ مانگوں جن کا دینا ابھی آسمانوں میں منظور نہیں ہوا۔ لیکن کر ڈالا میں نے وہ سب کچھ، ماموں ریاض کے چکر میں پڑھ کر۔ وہ کمبل ہی وہیں چھوڑا ہے جس نے میری آنکھوں کو روشن کر دیا تھا، جس نے میرے دل و دماغ کو منور کر دیا تھا۔ بھوریا چرن کہہ کے لگانے لگا، پھر بولا، اور اب جا ہمارے اس سنسار میں جا، دیکھوں آگے تو کیا کرتا ہے۔ چھوڑوں گا نہیں تجھے پاپی ہتھیارے، تو نے میرے راستے روکے ہیں، میں سنسار کے سارے راستے تجھ پر بند کر دوں گا۔ چل بھاگ رہے یہاں سے، اب تو مٹی کا ڈھیر ہے، میرے لیے کچھ نہیں رہا۔
میں گردن جھکائے وہاں سے واپس پلٹا۔ اندر سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ در حقیقت خالی ہو چکا ہوں اور اب کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ ایک بار پھر یہ دنیا میرے لیے امتحان گاہ بن گئی تھی اور اس بار میں نے خود کو امتحان میں ڈالا تھا۔ بلا شبہ یہی ہوا تھا، یہی سب کچھ ہوا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں اپنے منصب گنوا دیے تھے۔ یہ میرا گناہ تھا، صرف میرا گناہ، اس میں کوئی قصور نہیں تھا کسی کا۔ مجھے تو جگہ جگہ سمجھایا گیا تھا، مجھ سے کہا گیا تھا کہ پہلے پھل چکھوں پھر کھانے کو ملے گا۔ بھوریا چرن نے بالکل درست کہا تھا، میرا مذہب سچا ہے۔ انہیں چھوٹ ہے جو کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن جو واقف ہوں ان پر ذمہ داری ہوتی ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا مگر میں نے اپنی خواہشوں کو اول قرار دیا۔ اس بار سارے راستے کھلے ہوئے تھے، میں باہر نکل آیا۔ باہر گہری رات چھا چکی تھی، نہ جانے کیا بچ گیا تھا، چاروں طرف بھوک کا عالم تھا، جگہ جگہ درخت بکھرے ہوئے تھے۔ میں آگے بڑھتا رہا، کچھ سوچے سمجھے بغیر۔ اب تو کچھ سوچنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ کچھ فاصلے پر دریا کا شور ابھر رہا تھا، آواز میرے کانوں تک آ رہی تھی مگر احساس کچھ نہیں تھا۔ تھک گیا تو جہاں تھا وہیں لیٹ گیا، وہیں سو گیا۔ خوب گہری نیند آ گئی تھی۔ صبح کو اس وقت جاگا جب کہیں دور سے اذان کی آواز سنائی دی۔ اس آواز نے اعضاء میں تھرتھری سی پیدا کر دی۔ بے اختیار اٹھ گیا، دماغ کھویا کھویا سا تھا۔ دل کچھ چاہ رہا تھا، اعضاء کچھ طلب کر رہے تھے مگر کیا یاد نہیں آ رہا تھا۔ کھڑا ہو گیا، اسی جگہ کھڑا ہو گیا، دونوں ہاتھ نیت کے انداز میں بند گئے مگر اب کیا کروں؟ اب کیا کروں؟ کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ بہت کوشش کی مگر سب کچھ بھول گیا تھا۔ جھکا، پھر گھٹنوں کے بل سجدے میں گر پڑا۔ آنکھوں سے آنسو ابل پڑے، بلک بلک کر رونے لگا۔ بھول جانے کا غم تھا، یاد کرنا چاہ رہا تھا مگر یادداشت ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ سارے آنسو بہہ گئے، آنکھیں خوش ہو گئیں تو اٹھ کھڑا ہوا۔ کانوں میں آواز ابھری، کیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے؟ اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ میری عمر ہی کیا ہے؟ چند لمحے میری بخشش کا ذریعہ تو نہیں بن سکیں گے؟ یہ زندگی جو ایک سزا ہے، یہ تو میرے لیے مزید گناہوں کا باعث بن رہی ہے۔ مزید گناہ نہیں اور گناہ نہیں اور گناہ نہیں، اس سزا کو ختم ہو جانا چاہیے۔ برائی میرے لیے نہیں ہے، میں برائی کے قابل نہیں ہوں اور گناہ کرنے کے لیے مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے۔ مر جانا چاہیے، مجھے مر جانا چاہیے، مجھے مر جانا چاہیے۔ میں نے وحشتناک نظروں سے چاروں طرف دیکھا، پھر میری سماعت نے مجھے اس شور کی طرف متوجہ کیا جو مجھ سے تھوڑے فاصلے پر نہیں تھا۔ میرے قدم تیز و تند دریا کی طرف بڑھ گئے۔ میں بے خودی کے عالم میں اس طرف چل پڑا۔ وسیع و عریض چوڑا پاٹ میرے سامنے تھا، پانی برق رفتاری سے اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ مٹیالی لہریں جھاگ اڑا رہی تھیں۔ میں دریا میں اتر گیا، آگے اور آگے اور آگے، اور پانی نے میرا وزن سنبھال لیا۔ ایسی پٹخنی لگائی کہ سر نیچے، پاؤں اوپر ہو گئے۔ دوسری پٹخنی اور اس کے بعد تاریکی، گہری اور پرسکون تاریکی، پھر روشنی، دھندلی روشنی، پھر ایک آواز، ہل رہا ہے کاکا، ہل رہا ہے، کرا بھی رہا ہے۔ ماتھو، ارے دیکھ بٹو، اوکا ہوس آئے رے، آت رہیں کاکا، اب ہو آت رہیں، اب کا کرت کے جھانکی، آنکھیں ٹپ ٹپا رہا ہے، اب آئی سسرا کو ہوس، اری جھانکی دودھ گرم کر لئی ہے کا؟ ہاں کاکا، ہنڈیا چولہے پر رکھی ہے، بھر دو کٹورے ماں، وید جی یہی کہہ گئے تھے، جلدی جلدی کر۔ یہ ساری باتیں سن رہا تھا، ہوش میں تھا، سوچ رہا تھا کہ اب کہاں ہوں۔ یہ بھی یاد آ گیا کہ دریا میں کود کر جان دینا چاہیے تھی۔ یہ بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ موت نے قبول نہیں کیا ہے۔ یہ بھی یاد تھا کہ مسعود احمد نام ہے اور میرا اور بھوریا چرن بھی یاد تھا۔ کہاں ہو سائی کاکا؟ ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ نہ آئی جھانکی بولت رہی، دوسری آواز نے کہا۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ اتنی دیر میں ایک لڑکی بڑا سا کٹورا لیے اندر آ گئی جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ نوجوان مجھے دیکھ کر مسکرا دیا، پھر بولا، جاؤ کاکا، دودھ کی خوشبو پڑتے ہی ہوش آ گئی انجائی کو، چل ببوا دودھ پی لے۔ اس نے سہارے سے مجھے اٹھاتے ہوئے کہا۔ سخت بھوکا تھا۔ لڑکی نے کٹورا میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے اپنی اوڑھنی کا ایک حصہ گرم کٹورے کے نیچے رکھ دیا، باقی اوڑھنی اس کے شانوں پر تھی اور اسے نیچے اس طرح جھکنا پڑا تھا کہ اس کا چہرہ میرے عین سامنے آ گیا تھا۔ دودھ کا گھونٹ لیتے ہوئے میں نے اسے دیکھا، سانولا سلونا چہرہ، سادہ سے نکوش، 19-20 سال کی عمر، جوانی کی تمازت سے تپتے ہوئے سانس، کاجل بھری آنکھوں میں دوڑتی زندگی۔ مجھے اپنی طرف دیکھتے پا کر آنکھیں جھکیں، چہرے کا رنگ بدلا، پھر آنکھیں اٹھیں، کڑے انداز میں مجھے دیکھا اور پھر جھک گئیں۔ ہونٹ آہستہ سے کپکپائے جیسے انہوں نے کچھ کہا ہو مگر بے آواز۔ میں کچھ بدحواس ہو گیا مگر گرم دودھ کے 2 بڑے گھونٹوں نے سنبھال لیا۔ آنتیں تک جل گئی تھیں۔ دودھ پیوت ہے کہ نہ؟ کاکا پھر بولا۔ ارے سب ڈکوس گئی سسر، نوجوان نے ہنستے ہوئے کہا۔
لڑکی نے جلدی سے کٹورا میرے ہاتھ سے لے کر اپنی اوڑھنی سنبھالی اور پھر کٹورا لے کر باہر نکل گئی۔ میری نظروں نے اس کا تعاقب کیا تھا۔ بہت سی لڑکیاں دیکھی تھیں۔ شکنتلا نے مجھ سے اظہار عشق کیا تھا۔ کتنی میری دیوانی تھی، یہ لڑکی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی، مگر نہ جانے دل اس کی طرف کیوں مائل ہو رہا تھا۔ وہ باہر نکل گئی تو اس جگہ کا جائزہ لیا۔ کچی مٹی کی دیواروں سے بنا کمرہ تھا، چھت پھوس کے چھپر سے بنی ہوئی تھی، 3 چارپائیاں کل کائنات تھی جن میں ایک پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ غالباً اندھا تھا، یہی احساس ہوا تھا۔ ہاں بھائی ٹیسو رام، اب بولو، جمنا ماں کا کر رہے تھے؟ نوجوان نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ جمنا میں؟ ارے تو اور کا اندر مہاراج کے رتھ ماں کی سیر کر رہے تھے۔ نہیں، بس کنارے پر تھا، پاؤں پھسل گیا۔ بھلے پھسلے ببوا، اور ہم نہ نکالتے تو مر جاتا، میں نے کہا، اور ایک بےکس مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا۔ لیو کاکا، ببوا مرن لے گرے تھے جمنا ماں۔ کہے بٹوا، جیون بھاری ہو گیا کا؟ ہاں چاچا، دکھی لاگو ہو۔ ارے ناتھو رے، مہمان بنا لو اپنا، اسے جی پھیل جائے تو جان دینا۔ ارے ہی کہاں جا رہے اب کاکا، ہم محنت کری اس پر، ایسے کہے جانے دیں گے سسروا کو؟ بس ٹھیک ہے، بوڑھے نے کہا۔ دھوبیوں کی آبادی تھی، جمنا گھاٹ پر آباد تھی۔ بستی کا نام تھا پوریا۔ کوئی 100 گھر تھے پوری بستی میں۔ بوڑھے شخص کا نام راگو تھا، بیٹے کا نام ناتھو اور لڑکی کا نام جانکی۔ ناتھو گھاٹ پر چھیٹو رام کر رہا تھا کہ میں بہتا ہوا اس کے سامنے سے گزرا، اس سے مجھے نکال لیا۔ جانکی کی نگرانی میں پیٹھ پر لاد کر مجھے اپنے جھونپڑے میں لے آیا۔ کچھ فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا جہاں سے یہ لوگ بیل گاڑیوں پر گھروں کے کپڑے دھونے لاتے تھے اور پھر وقت پر انہیں ان کے مالکوں کے پاس پہنچا دیا کرتے تھے۔ سادہ سی زندگی تھی، جو روکا سوکھا ملا کھا لیا اور خوش۔ سادگی کی یاد یہ تھی کہ مجھ سے میرا نام تک نہ پوچھا، اور ناتھو نے مجھے ٹیسو کہا تو سب اس نام سے پکارنے لگے۔ یہ بستی بڑی اچھی لگی تھی، میں یہاں رہ پڑا۔ کہاں جاتا، کیا طلب کرتا، جو مانگا وہ گناہ بن گیا، اور اب یہ سوچا تھا کہ کچھ نہیں مانگوں گا، جو ملے گا قبول کر لوں گا، بھول جاؤں گا سب کو، کوئی فائدہ نہیں کسی کو یاد کرنے سے، وہی مجھے بھول گئے ہوں گے، صبر کر لیا ہوگا مجھے۔ خدا کرے محمود اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائے، خدا کرے اس کا ماں باپ سے رابطہ ہو جائے، خدا کرے میری بہن شمسا اپنا مستقبل پا لے۔ میں تو ان کا قاتل تھا، اب کیا کروں گا ان کے پاس جا کر؟ جو چھن گیا تھا وہ نہیں ملا تھا۔ جب بھی وقت ملتا، جب دوسروں کی نظروں میں محفوظ ہوتا، قبلہ رو کھڑا ہو جاتا تھا، ہاتھ باندھ لیتا، پھر سجدے میں چلا جاتا، لیکن جو چھن گیا تھا یاد نہ آتا۔ ایسے لمحوں میں ذہن سو جاتا تھا۔ رگو بابا، میں کپڑے دھوؤں گا، کہے بٹوا، اسی بستی میں رہوں گا میں۔ رہو بٹوا، تمہارا کھاتا رہوں؟ سو کہے، ٹھیک تو کہے کاکا، دہی مٹی ہو جائے گی، کام کرنے دے اسے، ناتھو نے کہا، اور وہ میرا استاد بن گیا۔ میں اس کے ساتھ کپڑے دھونے لگا۔ اس کا کام بڑھ گیا تھا۔ ایک دن جانکی نے شرماتے ہوئے کہا، کچھ معلوم ہے تجھے ٹسو؟ کیا؟ کاکا اور بھیا ہمارے بیاہ کی بات کر رہے تھے۔ کاکا کہہ رہا تھا کہ چھوڑا بڑھیا ہے، کام بھی کرے ہے، جانکی کے ساتھ پھیر کرا دیں اس کے، چوکھا رہے گا۔ میرے ہاتھ رک گئے، میں عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ جانکی مجھے اچھی لگتی تھی، اسی قربت سے ایک نشہ ساتھ چھایا رہتا تھا مجھ پر۔ وہ بھی مجھے بہت پیار کرتی تھی، مجھے چاہتی تھی، جس کا صاف اظہار ہو رہا تھا، مگر وہ میری ہم مذہب نہیں تھی۔ کچھ بھی تھا، مجھے اپنا نام یاد تھا، اپنا مذہب یاد تھا، اور مجھے اس سے محبت تھی۔ جو کچھ مجھ سے چھن گیا تھا وہ میری بدقسمتی تھی، لیکن باقی سب کیا خود کو بھول جاؤں کیا؟ جانکی نے کہا۔ کیا سوچنے لگا؟ کچھ نہیں جانکی، اپنے یاد آ رہے ہوں گے۔ ہاں، سب کچھ بھلا دوں گی تجھے، سب کچھ۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر میں بہت بے چین ہو گیا تھا۔ اس رات میں بہت بے کل تھا، ساری رات بے کلی میں گزری۔ صبح کو اٹھا، دل کی بے چینی کسی طرح دور نہیں ہو رہی تھی۔ ایک گوشہ تلاش کے اور بے کسی سے کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ لیے، پھر سجدے میں گر گیا۔ بہت دیر گزر گئی، چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ اٹھا تو ناتھو پر نظر پڑی، وہ اچنبے سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی، کیا تو مسلمان ہے؟ پورا وجود مجسم آواز بن گیا، رواں رواں پکارنے لگا، ہاں ہاں ہاں، اور یہ کہتے ہوئے جو سکون ملا تھا اس کی قیمت کائنات کے سارے خزانے نہیں تھے۔ یہ الفاظ میری گمشدہ بینائی تھی۔ مسلمان ہے تو؟ ناتھو نے اس بار کڑک کر پوچھا۔ ہاں میں مسلمان ہوں، میں نے عجیب سی کیفیت سے کہا۔ ہم کا دھوکہ کاہے دیت رہے تھے، ہمارے سامنے ٹیسو کاہے بنے رہے؟ نہیں ناتھو نہیں، میں کچھ نہیں بنا، میں تو مصیبت کا مارا ہوں ناتھو۔ میں نے تو ہماری بہنیاں سے بیاہ کرنے لگا تھا۔ ارے ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا تھا۔
ناتو اگر تم لوگوں نے جمنا سے مجھے اس وقت نکالا جس وقت میں بے ہوش تھا، میں تو خود اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے دریا میں گرا تھا، میں کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کس طرح کر سکتا ہوں؟ تمہیں معلوم ہے ناتو، تم جانتے ہو کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، کل جانکی نے مجھے بتایا کہ تم لوگ ایسا سوچ رہے ہو، میں ایسا کبھی نہیں کرتا، اپنے اوپر احسان کرنے والوں کو میں کبھی دھوکہ نہ دیتا، اگر میں تمہیں حقیقت نہ بتاتا تو کم از کم یہاں سے چلا جاتا اور جانکی سے بیان نہ کرتا۔ کبھی نہیں ناتو، کبھی نہیں۔ ناتو میرا چہرہ دیکھتا رہا، وہ ان سچائیوں پر غور کر رہا تھا، بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی، اس نے پریشانی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، بڑی بکٹ بات ہو گئی رے ٹسوا، جانکی تیرے سپنے دیکھن لاگی رے، اس نے اپنی سکھیاں کو بتا دیا ہے، اب بات برادری ماں نکل جئی ہے، تو ہم پر کرپا کر بیرا، کرپا کر ہم پر، تو یہاں سے چلا جا، چپ چاپ چلا جا، سب سوچیں گے کہ تے بھاگ گیا، ہم کہہ دی ہے کہ تے ہمارے روپے لے کے بھاگ گیا، ہماری عزت بچا لے بیرا۔ ناتو نے ہاتھ جوڑ دیے، میں جا رہا ہوں، ابھی جا رہا ہوں ناتو میرے بھائی، تیری عزت میری زندگی سے زیادہ پیاری ہے، ابھی چلا جاتا ہوں میں، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، میں نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ الگ کیے اور پھر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا، میں نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا، بستی بہت چھوٹی تھی، میں آخری مکان سے بھی گزر گیا، آگے کھیت بکھرے ہوئے تھے، اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے، کسی نے توجہ نہیں دی، میں نے رفتار تیز رکھی، کسی رخ کا تعین نہیں کیا تھا، رخ کدھر کرتا، کہاں جاتا، بس چل پڑا۔ ناتھو اور دوسری دھوبی کسی بستی کا تذکرہ کرتے تھے، کہتے تھے کوئی بڑا شہر ہے جہاں سے وہ کپڑا لاتے ہیں اور دھو کر ان کے مالکوں کو پہنچا دیتے ہیں، مگر میں نے کبھی اس شہر کے بارے میں کسی سے نہیں پوچھا تھا، اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، چلتا رہا، اس وقت صرف ناتھو رام کی عزت پیش نگاہ تھی اور کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی، اب ویران جنگلوں کے سوا کچھ نہیں تھا، درخت نظر آ رہے تھے، پرندے پرواز کر رہے تھے، آسمان شفاف تھا، دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ جب پیروں نے جواب دے دیا تو ایک درخت کے نیچے پناہ لی اور زمین پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ نیند تو نہیں آئی تھی، البتہ نکات نے غنودگی طاری کر دی تھی، بدن کو سکون ملا، پچھلے کچھ دن آرام سے گزرے تھے، اس لیے برداشت کی قوت میں کمی نہیں ہوئی تھی۔ سورج ڈھلے اٹھا اور پھر چل پڑا، شام جھلک آئی اور پھر میں نے سیاہ رنگ کی ایک عمارت دیکھی، ٹوٹی دیواریں، بکھری زمینوں کے ڈھیر، ایک بڑا سا گنبد۔ قدم اسی جانب بڑھ گئے، کچھ دیر کے بعد وہاں پہنچ گیا، کوئی قدیم مسجد تھی، سیڑھیاں تک سلامت نہیں تھی، بڑا صحن تھا جو میری طرح ادھڑا ہوا تھا، چاروں طرف پتے بکھرے ہوئے تھے، دل میں عقیدت کا ایک جذبہ ابھر آیا، پیار بھر آیا، یہ سب مجھ سے روٹے ہوئے تھے، گناہگار تو تھا میں، لیکن مجھے پیار تھا، اس احساس سے پیار تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس سے یہ صحن صاف کرتا، قمیض اتاری اور صحن کی صفائی میں مصروف ہو گیا، وسیع و عریض صحن کو صاف کرتے کرتے اتنی دیر ہو گئی کہ رات ہو گئی۔ سوکھے پتے سمیٹ کر میں نے مسجد کے پچھلے حصے میں پھینکے اور وہاں ایسے پتوں کے انبار دیکھ کر حیران رہ گیا، یوں لگا جیسے کوئی باقاعدگی سے صحن صاف کر کے یہ پتے پھینکتا رہا ہو، نہ جانے کون، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، زیادہ غور بھی نہیں کیا، اب کوئی کام نہیں تھا، سیڑھیوں کے پاس آ کر ایک جگہ صاف کی اور لیٹ گیا، بھوک لگ رہی تھی، دن بھر پیاس کی شدت بھی رہی تھی، کہیں سے پانی بھی نہیں پیا تھا، بس چلتا رہا اور یہاں آ کر اس مسجد کے پاس کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ بھوک پیاس بے شک تھی، لیکن اسے رفع کرنے کا کوئی ذریعہ سامنے نہیں آیا تھا۔ لیٹے لیٹے ایک بار پھر غنودگی کی کیفیت طاری ہو گئی اور شاید سو گیا، نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ عالم ہوش میں نہیں تھا کہ دفعتاً کچھ آہٹیں سنائی دیں، شاید ان آہٹوں سے نہیں جاگا تھا بلکہ کسی نے پاؤں پکڑ کر جھنجھوڑا بھی تھا۔ چونک پڑا، ادھر ادھر دیکھا، 3-4 آدمی نزدیک کھڑے ہوئے تھے، چاند نکلا ہوا تھا اور مسجد کا پورا ماحول روشن تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ سونے کی جگہ نہیں ہے میاں صاحب، یہاں کیوں سو رہے ہو؟ راستہ ہے، گزرگاہ ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا، اس ویرانے میں اس وقت مسجد میں آنے والے کون ہیں جن لوگوں نے مجھے جگایا؟ وہ آگے بڑھ گئے تھے، میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا، سفید لباس میں ملبوس پاکیزہ نورانی چہرے والے بزرگ، نوجوان اور چھوٹی عمر کے لوگ جوک در جوک مسجد کی طرف آ رہے تھے اور اندر مسجد میں بڑا اہتمام تھا۔ میں پرشوق انداز میں آگے بڑھا، اس وقت یہ اجتماع کیوں ہوا ہے، یہ تجسس میرے دل میں جاگ اٹھا تھا۔ لوگ سب بنا کر بیٹھے تھے، میں بھی ایک سمت بیٹھ گیا، ساتھ ہی ایک ممبر لگایا گیا تھا جو پہلے یہاں موجود نہیں تھا، غالباً یہاں آنے والے اپنے ساتھ لائے تھے۔ میں نے قریب بیٹھے ہوئے ایک نوجوان آدمی سے جس کی داڑھی سیاہ تھی اور رنگ سفید تھا مدھم لہجے میں پوچھا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولا، درس؟ کیا تم درس کے لیے نہیں آئے؟
میں نے نہ سمجھنے والے انداز میں گردن ہلا دی۔ پھر میں نے اس معمر شخص کو دیکھا، ٹخنوں تک چغا پہنا ہوا تھا، سر پر سفید عمامہ تھا، براق سفید داڑھی جو سینے تک لٹکی ہوئی تھی بھویں تک سفید تھی۔ وہ ممبر کی طرف بڑھے اور پھر ممبر پر جا بیٹھے، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں موجود تمام لوگوں کو سلام کیا۔ سب نے بلند آواز سے جواب دیا اور معمر بزرگ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تو مسجد پوری بھری ہوئی ہے، سب آگے ہیں۔ جی امام صاحب، آج ایک عجیب واقعہ بھی ہوا ہے۔ ایک شخص نے کہا، کیا؟ ہمارے آنے سے پہلے ہی کسی نے مسجد کا صحن صاف کر دیا۔ جب ہم یہاں پہنچے تو صحن صاف ملا تھا۔ ہوگا کوئی بندہ خدا، خدا کے بندے کہاں موجود نہیں ہوتے۔ ایک اجنبی شخص کو ہم نے سیڑھیوں کے پاس بیٹھے ہوئے پایا تھا، سو رہا تھا، غالباً اسی شخص نے صحن صاف کیا ہوگا۔ کہاں ہے وہ؟ جن بزرگ کو امام صاحب کہہ کر پکارا گیا تھا انہوں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر کسی کے بتائے بغیر ان کی نگاہیں میری جانب اٹھ گئیں۔ فاصلہ کافی تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان آنکھوں سے روشنی کی ایک لکیر نکل کر آگے بڑھی اور مجھ تک پہنچ گئی۔ اس روشنی نے میرا احاطہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد مجھے درمیان میں آنے والوں نے امام صاحب تک پہنچنے کا راستہ دیا تھا، اور میں وہاں پہنچ گیا تھا۔ جو ہی امام صاحب کے قریب پہنچا، انہوں نے امامہ کا لٹکتا ہوا حصہ بائیں ہاتھ میں پکڑ کر ناک پر رکھ لیا۔ پیشانی پر ناگواری کی شکنیں نمودار ہو گئیں۔ انہوں نے کڑی نگاہوں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا، کون ہے تو اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے بولنے کی کوشش کی لیکن آواز نہیں نکل سکی تھی۔ امام صاحب کہنے لگے، کیا تو نے اس مسجد کا صحن صاف کیا تھا؟ میرے منہ سے تو آواز نہ نکل سکی، البتہ گردن ہل گئی تھی۔ کیا تجھے علم نہیں ہے مسلمانوں کی مسجد ہے؟ میں نے امام صاحب کو دیکھا، ان کی نگاہیں مجھ پر گڑی ہوئی تھی، میری آنکھوں میں نہ جانے کیا کیا کیفیات تھیں۔ وہ چونک کر بولے، مسلمان ہے تو؟ ہاں ہاں، میرے الگ سے جیسے رکی بے شمار آوازیں نکل گئیں، مگر تیرے جسم سے تو بدبو اٹھ رہی ہے، اور ایک ایسی بدبو جو کبھی کسی مسلمان کے جسم میں نہیں ہوتی۔ ایسا کیسے ہوا؟ نہیں جوان، تو صاحب ایمان نہیں ہے، یہ بدبو جو تیرے بدن سے اٹھ رہی ہے کسی ایمان والے کے جسم سے نہیں اٹھ سکتی۔ یہ تو غلاظت کی بو ہے۔ برائے کرم صحن سے باہر نکل جا، یہاں درس الہی ہوگا اور اس کے بعد نماز تہجد۔ تو جیسے کسی بے ایمان شخص کو ہم اپنے درمیان جگہ نہیں دے سکتے۔ برائے کرم باہر نکل جا، اس سے پہلے کہ تجھے مسجد کے صحن کو ناپاک کرنے کی سزا دی جائے۔ یہ سزا تجھے اس لیے نہیں دی جائے گی کہ تو نے کسی بھی جذبے کے تحت صحیح صحن مسجد کو صاف کیا ہے، مگر تجھے اپنے درمیان جگہ نہیں دیں گے ہم۔ میں بلک بلک کر رو پڑا۔ میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا، سارے زمانے کو ٹکرایا ہوا ہوں میں ایک بدنصیب انسان ہوں، مجھے سہارا چاہیے۔ میں قصوروار ہوں، لاکھوں گناہ کیے ہیں میں نے، تائب ہو رہا ہوں، میری مدد کرو، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے تھے۔ کسی نے چیخ کر کہا، اس ملت کو دھکے دے کر مسجد سے باہر نکال دو، اس بدنما شخص کو مسجد میں داخل ہونے کی سزا دو، آخر یہ یہاں کیوں ہے؟ نکالو اسے، نکالو اسے۔ امام صاحب نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ایمان والوں جیسی باتیں کرو، وہ جو کچھ بھی ہے اس نے کوئی دشمنی نہیں کی ہے۔ بھولے سے اگر خدا کے گھر میں داخل ہو گیا تو خدا کے گھر سے اسے دھکے دے کر نہیں نکالا جا سکتا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ چاروں طرف سناٹا چھا گئے، لوگ خاموش ہو گئے، کسی کے منہ سے ہلکی سی آواز بھی نہیں نکلی۔ امام صاحب نے کہا، اور تو کہتا ہے تو مسلمان ہے، مگر کیا یہ بتا سکے گا کہ یہ بدبو تیرے جسم میں کیسے داخل ہوئی؟ یہ میرے گناہوں کا پھل ہے، میری مدد کرو۔ میں گڑ گڑا کر بولا، گناہوں کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے، مگر یہ کیسا گناہ ہے جس سے تیرے جسم میں کفر کی بدبو پھیل گئی ہے؟ خدا کے لیے ہمارے علمات کو ضائع نہ کرو۔ ہم نے اپنے طور پر جو انتظام کیا اور جس مقصد کے لیے کیا ہے ہمیں اسی تکمیل کرنے دے۔ تو باہر جا، تیرے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ جب بھی بارگاہ عزت میں تیری توبہ قبول ہوگی، تیری مشکلات کا حل تجھے مل جائے گا۔ لیکن تو جا، یہاں سے چلا جا، فوراً چلا جا۔ ہم اپنی عبادت میں تیری مداخلت پسند نہیں کرتے۔ اسے راستہ دو، امام صاحب نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب مجھے ان کے درمیان جگہ نہیں ملے گی، پھر یہاں رکنا بے مقصد ہی تھا۔ نڈال اور مزمحل قدموں سے وہاں سے واپس پلٹا تو امام صاحب نے کہا، سیدھے راستے پر چلے جانا، کافی دور جا کر تجھے ایک درخت نظر آئے گا، ان پھلوں سے تو اپنی شکم سیری کر سکتا ہے، بس اس سے زیادہ اور تیری کوئی مدد نہیں کی جا سکتی۔ میں نے کچھ نہ سنا، نہ جانے کیسے کیسے خیالات ذہن میں آ رہے تھے، جو کچھ ہوا تھا اس پر غور بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ بس یہ احساس تھا کہ میرے جسم میں ایک ایسی بو اٹھنے لگی ہے جو کسی مسلمان کے جسم میں کبھی نہیں پیدا ہوتی۔ اس بو کی وجہ میں جانتا تھا، بریہ چرن نے میرے جسم میں کفر اتار دیا تھا۔ یہ کفر میرے دل پر تو اثر انداز نہیں ہو سکا تھا، میرے دماغ تک نہیں پہنچ سکا تھا، لیکن جسم غلیظ ہو گیا تھا، اور بقول امام صاحب اس جسم سے وہ بدبو اٹھ رہی تھی جو ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔
آج جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں کافی حد تک میرا قصور بھی ہے، بلکہ قصور ہی میرا ہے۔ بلا شبہ انسان کو اس کی حیثیت سے زیادہ مل جائے تو وہ بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو کھو جاتا ہے، لیکن صرف ایک لمحہ ایسا آتا ہے جس کے بعد ساری عمر کی توبہ بھی ناکافی ہو ثابت ہوتی ہے۔ جو ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، بے عزت کر کے ہر جگہ سے نکالا جا رہا تھا، پوری بستی سے بھی اور اب اس مسجد سے بھی۔ یہ سب کچھ میرے لیے ضروری تھا۔ گناہوں کی تعداد میں جس قدر تسلیل و کم ہے، وہاں سے بھی چل پڑا، کوئی منزل تو تھی نہیں، بس چلتا رہا اور پھر کسی شہری آبادی کا آثار نظر آئے۔ اجالا پھیل رہا تھا، قدم اس طرف بڑھ گئے، بستے کا پہلے مکان سے شنکھ بجنے کی آواز سنائی دی، اس کے بعد پیتل کا گھنٹا کئی بار بجا اور پھر ایک موٹی بدی آواز سنائی دی۔ بھجن قسم کی کوئی چیز تھی، لیکن اس کے بول بڑے دل دہلا دینے والے تھے اور ان کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جب تک ہانسریو چولا جب تک بنوریو جسم میں، جب تک روح رہی جسم برقرار رہا۔ اڑ گئیو ہنس رہ گئی ماٹی، لون ہارو کدھر گئیو۔ روح جسم سے نکل گئی تو بس مٹی کا بدن رہ جاتا ہے، اور جب تک چراغ میں تیل رہتا ہے چراغ جلتا رہتا ہے۔ تیل ختم ہوا تو چراغ کی بتی جل گئی، تب پھر اس روشنی کو پیدا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بھجن کے ان الفاظ نے ذہن کے نہ جانے کون سے گوشے کو چھو لیا تھا۔ دیر تک وہیں کھڑا ان الفاظ پر غور کرتا رہا۔ جب گردن گھمائی تو اوپر سے برہنہ جسم کے مالک دھوتے باندھے ہوئے، ماتھے پر تلک لگائے ایک بھاری بدن کے شخص کو دیکھا۔ چہرے پر شوخی سی چھائی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر مجھے گھور رہا تھا۔ مجھ سے نگاہ ملی تو گردن مٹکاتے ہوئے بولا، آج بھی رہ گئے مہاراج، آج بھی کامیابی نہیں ہوئی تمہیں؟ جی، میں نے حیران نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بھینس کھولنے آئے تھے نا پنڈت کاشی رام کی رے، بہت دن سے تم ہماری بھینس کی طاق میں ہو اور ہم تمہاری طاق میں، آج ملاپ ہو ہی گیا۔ ارے دیا کرو مہاراج، دیا کرو، غریب آدمی ہے، بھینس کے علاوہ اس سنسار میں اپنا کوئی نہیں ہے۔ ارے اسی کے دیون پر اپنا جیون گزار رہے ہیں، کیا کرو گے اسے لے جا کر؟ مجھے ہنسی آ گئی، میں نے آہستہ سے کہا، نہیں پنڈت جی، میں نے تو آپ کی بھینس دیکھی بھی نہیں، بھلا اسے چرانے کا خیال کیسے آتا میرے دل میں؟ تو پھر کیا یہاں پوجا کر رہے ہو کھڑے ہوئے؟ وہ کسی قدر طنزیہ لہجے میں بولا۔ آپ بھجن گا رہے تھے، اسے سننے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ ارے بھجن سننا ہے تو بیٹھ کر سنو بھیا، ایسے کیوں کھڑے ہو جیسے بھینس چرانے آئے ہو؟ آؤ تمہیں اور بھی بہت سے بھجن سنائیں گے۔ ایک تم ہو کہ ہمارا بھجن سن کر چلتے رک گئے، اور ایک وہ ہے جو کہتی ہے کہ بھینس کی اور ہماری آواز میں کوئی فرق نہیں۔ ذرا آؤ بتاؤ اسے کیسا بھجن گاتے ہیں ہم۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھے سے اندر لے گیا۔ چھوٹا سا مکان تھا، بڑا سا دروازہ، اسی چھوٹے سے ہاتھے کے ایک گوشے میں بھینس بندھی ہوئی تھی، اس کے آگے کھانے پینے کا سامان پڑا ہوا تھا۔ ایک طرف بانون سے بنی ہوئی جھلنگا چارپائی جو بیٹھنے کے لیے تھی، اور کاشی رام جی نے مجھے اسی چارپائی پر بٹھا دیا اور خود مجھ سے کچھ فاصلے پر پتھر پر بنی ہوئی ایک سل پر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے لیک کر پھر سے اپنا بھجن شروع کر دیا۔ کافی زوردار آواز میں گا رہے تھے، آواز میں ذرا برابر دلکشی نہیں تھی، لیکن بول مس کر دینے والے تھے۔ پھر کاشی رام جی اس وقت چپ ہوئے جب اندر سے ایک دھاڑ سنائی دی، کسے پکڑ لائے تم صبح اور کیوں بھینس کی طرح ڈگرائے جا رہے ہو؟ میں کہتی ہوں تمہاری کھوپڑی بالکل ہی خراب ہو گئی ہے۔ ارے تو کون ہے رے؟ میں نے اور کاشی رام دونوں نے ہی چونک کر اس آواز کو سنا تھا اور گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ چہرہ اتنا بھیانک نہیں تھا، لیکن آواز اور جسامت خوفزدہ کر دینے والی تھی۔ سفید دھوتی باندھے، ماتھے پر تلک لگائے، آنکھیں نکالے کھڑی وہ ہم دونوں کو گھور رہی تھی۔ کاشی رام اچھل کر کھڑے ہو گئے اور خاتون آگے بڑھ کر ہمارے سامنے پہنچ گئیں، پھر ایک پوز بنا کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور باری باری ہم دونوں کو گھورتے ہوئے بولیں، یہ تم دونوں صبح ہی صبح کیا کر رہے ہو؟ ارے وہ دیورانی جی، یہ بیچارہ مسافر ہے، بھجن سن کر کھڑا ہو گیا تھا، کہنے لگا کہ من کھینچ رہا ہے یہ بھجن سن کر۔ اب سب تیرے جیسے ہی تو نہیں ہوتے کہ کاشی رام کی آواز پسند ہی نہ آئے۔ اب اس سے پوچھ کیا حال ہوا اس کا میرا بھجن سن کر، اور جو حال میں کروں گی اس کا وہ کون دیکھے گا پنڈت جی؟ خاتون نے کہا اور ادھر ادھر کوئی چیز تلاش کرنے لگی۔ اصولاً تو مجھے بھاگ جانا چاہیے تھا، لیکن کاشی رام جی میرے سامنے آ گئے۔ دیکھو دیومتی، گھر کی بات گھر تک رہنی چاہیے، بیچارہ باہر سے آیا کیا سوچے گا ہمارے بارے میں؟ ارے پربھو بھیا، یہ دیومتی جی ہیں، دیورانی، پرنام کرو انہیں۔ کہنے کو تو ہماری دھرم پتنی ہیں، مگر اصل میں یہ ہماری دھرم پتنی ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ ارے پرنام کر لو انہیں، پرنام کرو۔ کون ہو تم؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ بس وہ دیوی جی، میں
प्रभु नाम है तुम्हारा, औरत ने पूछा। तो और क्या सूरज से नहीं लगता तुम्हें? कुछ शर्म करो देवमती, भगवान ने सुबह ही सुबह तुम्हारे घर मेहमान भेजा और तुम उसके साथ ये सलूक कर रही हो, और तुम बड़ा अच्छा सलूक कर रहे हो इसके साथ। अपने फटे ढोल जैसी आवाज में उसे भजन सुनाए जा रहे हो। काशी राम जी, भैंस ने दूध देना छोड़ दिया है जब से तुमने भजन गाने शुरू किए हैं। हरे राम सुन रहे हो? प्रभु भैया, भैंस ने दूध देना बंद कर दिया है। अच्छा, अब तू जा, ज्यादा बातें नहीं करते, पत्नी रह, मेरी माता बनने की कोशिश मत कर। जा मेहमान के लिए भोजन तैयार कर। अरे जाती है या नहीं? काशीराम भी उड़ाए और खातून थोड़ी ढीली पड़ गई। उसके बाद मुड़ी और पांव पटकती हुई अंदर चली गई। काशीराम उन्हें जाते हुए देख रहे थे। फिर उन्होंने राजदारी से कहा, ऐसा कभी कभी होता है, पता नहीं क्यों। तुम बता सकते हो कि इस वक्त मेरे चेहरे पर कैसे तासुरात थे? काशीराम का अंदाज अजीब सा था। मैं कुछ समझ नहीं पाया था, मैंने आहिस्ते से कहा। समझा नहीं काशीराम जी? अरे भाई, ये देवमती है, मेरी धर्मपत्नी, मगर देवमती ही नहीं, देवनी भी है। तुमने देखा एक हाथ किसी पर पड़ जाए तो भगवान की सौगंध घंटों बैठा गाल सहलाए। वो तो कभी कभी मेरी धौंस में आ जाती है, पर कभी कभी ऐसा होता है। इस समय भी ऐसा ही हुआ है। मैं यही तो पूछ रहा था तुमसे कि मैंने कैसा चेहरा बनाया था जिसकी वजह से डर कर अंदर चली गई है। ऐसा कम ही होता है। अरे बैठो बस, अब सब ठीक हो गया है, अब हिम्मत नहीं बढ़ेगी उसकी। तो तुम्हें मेरा भजन पसंद आया? हाँ काशीराम जी, भगवान तुम्हें सुखी रखे, कुछ दिन हमारे मेहमान रहो। अरे लेकिन ये सुबह ही सुबह आए कहाँ से हो? मुसाफिर हूँ, बस इस बस्ती से निकल आया। दरअसल यहाँ नौकरी की तलाश में आया हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। नौकरी? कैसी नौकरी? सिर्फ ऐसी नौकरी मिल जाए काशीराम जी जिसमें 2 रोटियां और बदन ढकने के लिए लिबास मिल जाए। तो फिर तुम कौन सी गलत जगह आए, सीधी नौकरी के पास चले आए हो। नौकरी मिल गई है तुम्हें? काशीराम जी ने कहा। जी, मैंने हैरानी से मुंह फोड़ा। जी, काशीराम ने गर्दन झुकाकर मस्खरेपन से कहा। काशीराम जी, अगर मुझे वाकई नौकरी मिल जाए तो मैं हर किस्म की नौकरी कर लूंगा। देखो प्रभु भैया, बात असल में ये है कि हम तो बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन औरतें आमतौर पर बुरी होती हैं और धर्म पत्नियां बनकर वो बहुत बुरी हो जाती हैं। बस यूं समझ लो कि धर्म पत्नी बनकर धर्म के अलावा और सब कुछ होता है उनके पास। तो ऐसा करते हैं प्रभु जी कि हम तुम्हें नौकर कहकर अपने घर में रख लेते हैं। रोटी और कपड़े की तो तुम बिल्कुल चिंता मत करना, खर्च के पैसे भी ले लिया करना हमसे, कोई मुश्किल बात नहीं। मगर जरा इन देवमती जी को बर्दाश्त करना होगा तुम्हें, बड़ी खराब है मिजाज की, काम भी कराएंगी तुमसे। घर के भैंस के काम करने आते हैं तुम्हें? आप फिक्र न करें, मैं भैंस का काम तमाम कर दूंगा। मैंने कहा। अरे 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 नहीं भैया, इस भैंस पर तो जीते हैं हम, कुछ नहीं खाते पीते, बस दूध पीते हैं और जीते हैं। तुम जरा उसका ख्याल कर लेना, थोड़ी सी घर की सफाई सुथराई, बाजार का सौदा सलब, और कोई काम नहीं है। रसोई में वो अपने अलावा किसी और को जाने नहीं देती, पकाती खाती भी अपना ही है, बच्चा कोई है नहीं। बस ये काम होगा तुम्हारा और उसके बाद मजे ही मजे। हम तुम्हें भजन सिखा देंगे। फिर प्रभु भैया, मैं अजीब नजरों से काशीराम को देखता रहा। उन्होंने अपनी बीवी के खौफ से मेरा नाम प्रभु रख लिया था और अब मुझे इसी नाम से पुकार रहे थे। वैसे सीधा सच्चा आदमी मालूम होता था, काम भी मेरे सुपुर्द कर दिया था। उसके नतीजे में अगर रोटियां मिल जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी अब कौन सा मेरा इख्तियार रह गया था कि ये काम करूं और ये काम ना करूं। जिंदगी अगर थोड़ी सुकून से गुजर जाए तो क्या हर्ज है। अब तो कोई बात भी अपने बारे में सोचना मुझे खेज लगता था। ये करूं वो करूं, सब बेकार है। बस जिंदगी की सांसें पूरी हो जाएं, मौत अपनी मर्जी से मुझ तक पहुंच जाए। बस यही मेरी जिंदगी का मसरफ रह गया है। अब इसमें कोई तब्दीली बेकार है। कोई मुझे प्रभु के नाम से पुकारे या मसूद के नाम से। जब जिंदगी कोई मकसद ही नहीं रह गया तो इन नामों में भी क्या रखा है। ठीक है मसूद अहमद, ठीक है, अब वक्त जो कुछ कर रहा है वही मुनासिब है। मैंने काशीराम से कहा, आपकी दया है महाराज, दया है आपकी, मैं तैयार हूँ। अरे तो फिर बात ही क्या रह गई, मगर जरा नाश्ता कर लेना, उसके बाद बताएंगे। ये बात उसे पहले से पता चल गई तो सोचेगी कि घर के नौकर की खातिर मजारत हो रही है और नाश्ता उठाकर ले जाएगी। खा पी लेना, बाद में बताएंगे उसे कि तुम कौन हो और हम कौन। मैंने गहरी सांस लेकर गर्दन हिला दी। दोनों किरदार दिलचस्प थे, दोनों खासे पुरलुत्फ मियाँ बीवी मालूम होते थे। चलो अच्छा है, ज़हन बटाने में आसानी होगी। अब दिल पर लदे हुए इस बोझ को कहाँ तक अपने आप पर लादे रखूं। ठीक है, जैसे भी गुजरे, वक्त की आवाज़ है, वक्त जो कुछ कहेगा वही सबसे मुनासिब होगा। कुछ देर के बाद काशीराम की पत्नी ने नाश्ता लाकर रख दिया, गरम पूरियां और आलू की भाजी। बहुत भूखा था, पिल पड़ा। काशीराम जी कोई भजन गुनगुनाने लगे थे।
आप नाश्ता करेंगे पंडित जी? मैंने पूछा। डटे रहो प्रभु महाराज, भगवान ने अपनी भाग में भैंस लिख दी है, उसी पर गुजारा कर रहे हैं, पंडित जी ने कहा। पंडिताइन मजीद गर्म पूड़ियां लेकर अंदर दाखिल हुई थी। पंडित जी की पुश्त उसकी जानिब थी और वो उस वक्त यही अल्फाज अदा कर रहे थे। पंडिताइन कुछ और समझी। पूरियां बड़े जोर से सामने रखी थाल में पटकी और उड़ाए हुए लहजे में बोली, आज फैसला हो ही जाए पंडित जी, अब दूसरों के सामने भी तुम्हारी जुबान खुलने लगी है। मैं भैंस हूँ, भैंस पर गुजारा कर रहे हो तुम? हरे राम, अरे क्या बक रही हो? कौन सी भैंस, कैसी भैंस? अरे प्रभु भैया, गड़बड़ हो गई, जरा समझाओ इन देवी जी को, हम क्या कह रहे थे? अरे देवरानी, हम तो ये कह रहे थे कि हम तो नाश्ता वाश्ता नहीं करते, बल्कि वैद्य जी ने पेट की बीमारी ठीक करने के लिए अन्न बंद कर दिया और भैंस के दूध पर गुजारा है। पंडित जी, किसी और को चितराओ, तुम्हारे मुंह से कई बार ये बात सुन चुकी हूँ। पंडिताइन ने उर्रा कर कहा, अरे प्रभु जी, अब पूरियां मुंह में ठोसे जा रहे हो या कुछ बोलोगे भी? जरा बताओ तुम इन पंडिताइन जी को कि बात किसकी हो रही थी, इनकी या भैंस की? जी हाँ, अरे भाई, मैं इन पूरियों में से एक भी पूरी नहीं छूऊंगा, मेरी जान तो छुड़ा दे तू। पंडिताइन, भगवान की सौगंध, मैं तुम्हें भैंस नहीं कह रहा था, बल्कि जिक्र हो रहा था नाश्ते का। मैंने कहा भाई, अपने भाग में भैंस का दूध लिखा है, उस पर गुजारा कर रहे हैं। अरे राम, तू तो हवाओं से लड़ती है। पंडित जी, जबान संभाल कर बात किया करो अपनी, मैं भी किसी ऐसे वैसे घर की नहीं हूँ, तुमसे खरे थे मेरे पिता, क्या समझते हो तुम मुझे? खरे पंडित की बेटी, और क्या? काशीराम ने जल्दी से कहा और मुझे हंसी आने लगी। पंडिताइन बकती जगती अंदर चली गई और पंडित जी सीने पर फूंके मार रहे थे। फिर उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, प्रभु जी, तुम भी बस अपने गुण के पक्के हो, नाश्ता किए जा रहे हो, मेरी कोई मदद नहीं की तुमने। अब 3 दिन तक इसका मुंह फूला रहेगा। वैसे चलो, अच्छा है, तुमसे जरा इत्मीनान से बातें हो जाएंगी। पंडित जी काफी दिलचस्प आदमी थे, मेरा भी जी लगने लगा। पंडिताइन ने बस आकर बर्तन उठाए थे और पंडित जी उनका चेहरा देखते रहे थे। देर के बाद पंडित जी ने कहा, तो फिर प्रभु भैया, आओ हमारे साथ घर के पिछवाड़े, हमने अपनी दुकान खोली हुई है, आ जाओ वहीं बैठकर तुम्हारे साथ बातें करेंगे। घर का ये पिछवाड़ा एक चौड़ी गली था और यहाँ पंडित जी ने वाकई अपने बैठने के लिए एक बड़े से कमरे जैसी जगह बना रखी थी। एक छोटा सा डेस्क रखा हुआ था, वहाँ चादर बिछी हुई थी, दरी चांदनी थी। पंडित जी डेस्क के पीछे बैठ गए और मैं उनसे थोड़े फासले पर। फिर मैंने उनसे पूछा, आप क्या करते हैं पंडित जी? बड़े महान हैं हम, बस भगवान काम से 2 रोटी दे देता है, वो कर लेते हैं। ज्योतिष विद्या भी जानते हैं, हालांकि सितारों से हमारी कभी नहीं बनी, हमें देखकर हमेशा उल्टे सीधे हो जाते हैं, और मजाल है जो कहीं सही बात बता दें। मगर एक बात है, इनका उल्टा सीधापन भी अपने काम आ जाता है। हम भी लोगों को उनके हाथों की रेखाएं देखकर उल्टी सीधी बातें ही बता देते हैं, बस जैसे सितारे वैसी बात, काम चल जाता है। उसके अलावा कभी किसी के घर में भजन कीर्तन हो तो भला पंडित काशीराम के बगैर कैसे हो सकता है? दक्षिणा भी ठीक ठाक मिल जाती है, कथा कह दी, काम चल गया, शादी ब्याह की मुहूर्तें निकाल दी, जिसका जो काम हुआ कर डाला। वैसे अपना सही धंधा ज्योतिष ही है, और प्रभु जी नमक खा चुके हैं अपना, इसलिए विश्वास है कि नमक हरामी नहीं करोगे। बता चुके हैं हम तुम्हें कि हमें ज्योतिष व्योतिष नहीं आती। कहो कैसी रही? पंडित जी हंसने लगे, फिर बोले, अब 3 दिन तक तो तुम ऐश की उड़ाओ, मेहमान क्या ही दिया हमने तुम्हें, इसमें सारी बुराइयां हैं, और सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि जो बात एक बार कह दी जाए उसमें मुंह फुला ले 100 फुला ले, कोताही नहीं करती। 3 दिन तक मजे से हमारे मेहमान रहो, और चौथे दिन जब उसका मुंह बिगड़े तो काम धंधा शुरू कर देना। मैं पंडित जी की बातों पर हंसता रहा। फिर मैंने उसके पास बैठकर ये भी देखा कि उनका कारोबार ठीक ठाक चल रहा है, इक्का दुक्का लोग हाथ दिखाने भी आ जाते हैं, और पंडित जी पूरी कहकशां जमीन पर उतारकर उसका जायजा लेकर उस शख्स के सितारे निकालते हैं, और फिर इन सितारों के बारे में ऐसी बातें बताते हैं अपने गाहकों को कि ना खुद पंडित जी की समझ में आए और ना उनकी समझ में आए। बालते मजबूरी हो बेचारे पंडित जी की फीस अदा करके अपनी जान छुड़ाकर चले जाते हैं। अगर पंडित जी की दी हुई हिदायत में से कोई बात वाकई कारआमद साबित हो गई तो पंडित जी का बोलबाला। दिन बड़ा दिलचस्प गुजरा था। शाम को पंडित जी को कथा कहने कहीं जाना था। मुझसे कहने लगे, चलो मेरे साथ, कथा में बड़ा मजा आता है। अपनी कथा भी बस ऐसी ही होती है, लोगों को कभी कभी एतराज भी हो जाता है। भाई देखो ना, अब पढ़े लिखे तो है नहीं जो रामायण का हर सबक खंगाल डालें।
گیتا کا ایک ایک لفظ پڑھ لیں، جو جی میں آتی ہے سنا دیتے ہیں۔ پبلک کے کچھ لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں اور کچھ تحقیقات کرنے نکل جاتے ہیں۔ ایک دو دفعہ ایسا بھی ہوا کہ تحقیقات کرنے والوں نے گلا پکڑ لیا، مگر تجربہ ہے ہماری زبانیں، ہمیں زبانیں بند کرنا آتا ہے۔ چلو گے کتھا میں؟ پھر کسی دن چلوں گا پنڈت جی، آج رہنے دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے آرام کی جگہ بتا دیتے ہیں۔ پیپل کا ایک درخت جو پنڈت جی کے گھر کے صحن کے ایک طرف تھا، ایک گوشے میں تھا، میری رہائش گاہ قرار دیا گیا۔ اس کے نیچے بانوں کی چارپائی بچھا دی گئی، ایک لٹیا رکھ دی گئی، بس اس کے علاوہ اور کیا درکار تھا۔ لیکن اسی شام میں نے یہاں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر دیا۔ صحن میں پیپل کے درخت کے پتے بکھرے ہوئے تھے، جھاڑو لے کر ان کی صفائی پر تول لیا اور پنڈتائن کی چہرے کی لکیروں میں کچھ کمی واقع ہوئی۔ میں نے پورا صحن صاف کر دیا تھا اور رات ہونے پر چارپائی پر جا لیٹا تھا۔ دماغ کو ایک عجیب سی بند سی کیفیت کا احساس ہو رہا تھا اور میں ہر احساس کو ذہن سے جھٹک کر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ پنڈت جی کے گھر دوسرا، تیسرا اور چوتھا دن گزر گیا۔ بڑے دلچسپ آدمی تھے، میں انہی تک محدود تھا اور میں نے باہر جا کر کچھ دیکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ جو کچھ دیکھ چکا تھا وہی کافی تھا۔ چوتھے دن پنڈتائن ساڑی کا پلو کمر کے گرد اڑ سے پنڈت جی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ایک دن کا مہمان، 2 دن کا مہمان، 3 دن کا مہمان، کیا تمہارا یہ مہمان ہمارے لیے بلائے جان نہیں ہو گیا؟ انہوں نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ ارے بکے جا رہی ہو، یہ بات پیچھے بھی تو کی جا سکتی تھی۔ میں عورت ہوں، کھری جو کہتی ہوں سامنے کہتی ہوں۔ کب تک یہ مہمان رہے گا ہمارے ہاں؟ یہ مہمان ہے کہاں پنڈتائن؟ ہم نے تو اسے گھر کے کام کاج رکھ لیا ہے۔ 2 روٹی کھائے گا، سال سوا سال میں ایک دو جوڑی کپڑے بنا دیں گے اور بس، پنڈت جی نے کہا، اور پنڈتائن اس بات سے خوش ہو گئیں۔ انہوں نے اس حقیقت سے مجھے بخوشی قبول کر لیا تھا۔ کیا برا تھا، ویسے بھی کون سا تیر مار رہا تھا؟ بس بیکار زندگی کا بوجھ جسے کہیں بھی رہ کر گھسیٹا جا سکتا تھا۔ اب تو آرزوئیں ہی مرتی جا رہی تھی، کب تک زندگی رکھتا، اپنے آپ کو کیسے زندہ رکھتا۔ صحن کی جھاڑو، اس کے بعد بھینس کی دیکھ بھال، اس کے لیے کٹی کرنا، سانی بنانا اور اسے نہلانا، پھر گھر کی ساری صفائی، بازار کا سودا سلف لانا، یہ میری ذمہ داری بن چکی تھی۔ ویسے ذمہ داری معمولی نہیں تھی۔ صبح منہ اندھیرے اٹھتا تو شام ہی ہو جاتی تھی۔ اب تو پنڈت جی کا ساتھ بھی مشکل ہی سے ملتا تھا، البتہ وہ جب مجھ سے ملتے ان کی آنکھوں میں تعصب کے آثار نظر آتے۔ میرا اولیہ خراب سے خراب تر ہوتا گیا۔ پنڈت جی نے ایک شام مجھ سے کہا، ایسے تو تیری ارتھی نکل جائے گی پربھو، مر جائے گا تو کام کاج کرتے کرتے۔ یہ آج کل کچھ زیادہ ہی کام ہونے لگا ہے۔ دیکھا تو نے، عورتیں ایسی ہوتی ہیں، شادی مت کریو کبھی بالک، یہ ہماری ہدایت ہے تجھے، ورنہ اس سے زیادہ کام پڑ جائیں گے، مگر کچھ کرنا پڑے گا تیرے لیے۔ تجھے اتنا کام کرتے دیکھ کر ہمیں بڑا ہی افسوس ہوتا ہے۔ نہیں پنڈت جی، ایسی کوئی بات نہیں، کاموں میں تو جی لگ جاتا ہے اور دن گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ انگ جو ٹوٹ جاتا ہوگا اس کی بات کبھی نہیں کرے گا۔ آدمی تو شریف ہے پربھو، اس میں کوئی شک نہیں۔ سوچیں کیا کریں پنڈت جی، اگر سوچ رہے ہوں تو سوچ رہے ہوں، میں کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ یہاں رہ کر دل و دماغ کو ایک عجیب سا سکون ملا تھا۔ میں نے ساری سوچیں بھی ذہن سے نکال ڈالی تھی۔ وہ رشتے، وہ ناطے جن کی طرف اپنے دل کو مایوسیوں کے اندھیرے میں ڈبو دیا تھا، سب کچھ بلا دیا تھا میں نے۔ صبح جاگتا اور اپنے کاموں کا آغاز کر دیتا، پنڈت جی کے بھجن سننے کو ملتے اور پنڈتائن کی جھڑکیاں اور گالیاں۔ انہوں نے سب کچھ بھول کر ایک مالک کا رویہ اختیار کر لیا تھا۔ ایک بے حد بدمزاج مالک کا، ہر کام میں کیڑے نکالتی تھی، بات بات پر جھڑکیاں سناتی تھی، لیکن مجھے کوئی بات بری نہیں لگتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میری تذلیل پیدا ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے یہی چیز میرے لیے باعث نجات بن جائے، مگر پنڈت کے انداز میں اب سنجیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ پنڈتائن سے عموماً ڈرے رہتے تھے، کچھ کہنے کی مجال نہیں ہوتی تھی۔ کوئی ایسی ترکیب سوچ رہے تھے شاید جس سے بقول ان کے میرا کلیان ہو سکے۔ پھر ایک دن چھٹی کا دن تھا، غالباً کوئی ہلکا پھلکا تہوار بھی تھا۔ پنڈتائن نے صبح مجھ سے سارے گھر کی صفائی کرائی تھی اور میرے سر پر کھڑے ہو کر ایک ایک چیز کی نگرانی کرتی رہی تھی۔ پنڈت جی بیٹھے ہوئے اچانک ہی انہوں نے مجھ سے کہا، پربھو تو نے اپنا ہاتھ نہیں دکھایا مجھے کبھی۔ ہاتھ؟ میں نے پنڈت جی کو دیکھا۔ ہاں دیکھیں تو صحیح، تیری رکھائیں کیا کہتی ہیں؟ بس دماغ خراب مت کرو اس کا پنڈت جی، اس کی رکھائیں جو کچھ کہتی ہیں وہ تمہیں کبھی نہیں معلوم ہوگا۔ بیکار اس کا من خراب کرو گے، کام کرنے دو اسے۔ ارے بھگوان، کچھ پتہ چلنا چاہیے کون کتنے پانی میں ہے۔ میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں چوری کی لکیر ہے یا نہیں۔ چوری کی؟ تو اور کیا، گھر کھلا رہتا ہے، کسی دن بھینس لے کر نکل گیا تو بتا، کیا مجھے دوسری بھینس خرید کر دے سکے گی؟
पंडिताइन हवल की खामोश हो गईं। पंडित जी ने एक आंख दबाई और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर सामने कर लिया। कान से पेंसिल निकालकर कागज पर लकीरें खींचने लगे और फिर एकदम उछल पड़े। है भगवान, है भगवान, ये मैंने क्या किया? Dear viewers, if you like to watch the scariest horror stories, do subscribe, like and share our channel. Thank you.